اس لیے کہ کھانے میں وہ چیزیں جو اندر جا رہی تھی وہ صحیح تھیں، تو جب ان پٹ صحیح تھا تو پھر آؤٹ پٹ بھی سب کچھ صحیح ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اگر ہمارے جسم، چونکہ ہمارا آج موضوع جسم نہیں، لہٰذا اس موضوع سے آگے بڑھ رہا ہوں، ورنہ انشاءاللہ یہ ایک مستقل موضوع ہے جو شاید کل یا پرسوں وہاں تک پہنچ پاؤں۔ آپ غور کیجئے گا، جو ساری چیزیں اندر جا رہی تھیں وہ اپنا اثر دکھا رہی تھیں، وہ ساری چیزیں جو اندر جا رہی تھی وہ سب اپنا اثر دکھا رہی تھی کہ نہیں دکھا رہی تھی؟ آپ نے جوس پیا، اس کا اثر سامنے آیا، آپ نے اچھی غذا کھائی، اس کا اثر سامنے آیا، خدا نخواستہ کسی نے شراب پی لی، اس کا اثر سامنے آیا کہ نہیں آیا؟ تو ہر چیز کا اثر سامنے آ رہا ہے، جو اندر جا رہی ہے وہ چیز کہیں نہ کہیں سامنے آ رہی ہے۔ وہی صورتحال روح کے ساتھ بھی ہے۔ اس کو جیسی غذا دیجئے گا، پوری توجہ یہاں سے آئی، جیسی غذا دیجئے گا ویسا آؤٹ پٹ پائیے گا۔ غذا اچھی ہے تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز پڑھو، غذا اچھی ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ روزہ رکھو، غذا اچھی ہے، روح کی بات کر رہا ہوں، روح کی غذا اچھی ہے تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حج واجب ہو گیا ہے حج پر جاؤ، روح کی غذا اچھی ہے تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم ان محفلوں کو چھوڑ کر فرشی عزا پر آ جاؤ، اس لیے کہ اگر ہم نے غذا اچھی دے دی تو خود بخود اس ان پٹ کا اثر یہ ہوگا کہ آؤٹ پٹ بھی اچھا ہو جائے گا۔ تو پھر وہی سوال کہ پھر غذا کے لیے ان پٹ ہے کیا؟ غذا کے لیے، اس روح کے لیے غذا ہے کیا؟ اس روح کے لیے کون سی چیز ان پٹ ہے کہ جس کی بنا پر خود بخود انسان کا آؤٹ پٹ بھی اچھا ہو جائے گا؟ وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے کہ جو اس روح کے لیے غذا بنتی ہے، اور اگر یہ صحیح ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، یہ خراب ہے تو سب کچھ بیکار ہے۔ اب اس سے پہلے حدیث بھی سن لیجئے، روح کی غذا بتاؤں اس سے پہلے سن لیجئے، حضور اکرم ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ ایک انسان ہے کہ جس نے 70 سال روزہ رکھا، اور یہ 70 سال روزے کے ساتھ ساتھ رات اس کی خالی نہیں گزری ہے، رات بھر عبادت میں بسر ہوئی، یعنی 70 سال روزہ بھی، 70 سال نمازیں بھی، اور اس کے علاوہ زندگی میں ہر سال حج پر گیا، اور یہی نہیں بلکہ صفا و مروہ کے درمیان قتل کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ جنت سے دور تھا۔ خدا را یہ کیا ہو گیا؟ نماز، روزہ، حج صحیح سب کچھ تو ہے، لیکن اس کے باوجود یہ انسان جنت نہیں گیا، اس بنا پر کہ یہ آؤٹ پٹ تم کو اچھا لگ رہا ہے، ان پٹ اچھا نہیں تھا۔ اور فرمائے یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے کہ یہ انسان اتنے سارے کام کے باوجود جنت کیوں نہیں گیا؟ اس بنا پر کہ اس انسان کے دل میں اے علی تمہاری محبت نہیں تھی۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ یہ سارے عمل، یہ ساری چیزیں جو انسان کے بدن سے نکل رہی ہیں، یہ سب آؤٹ پٹ ہے، ان پٹ محبت اہل بیت ہے، ان پٹ صحیح عقیدہ ہے، ان پٹ صحیح انسان کے دلوں میں پوشیدہ عقیدت ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، اور اگر یہی خدا نخواستہ خراب ہے، اسی لیے میں نے لفظ صحیح استعمال کیا تھا، عقیدہ سب کے پاس ہوتا ہے۔ وہ انسان جو نماز پڑھ رہا تھا عقیدے کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، وہ انسان جو نماز کے ساتھ ساتھ روزہ رکھ رہا تھا وہ عقیدے کے ساتھ رکھ رہا تھا، وہ انسان جو حج پر گیا تھا عقیدے کے ساتھ گیا تھا، لیکن پھر بھی اس کا عقیدہ اس کے کام نہ آیا، اس لیے کہ اس کے پاس جو غذا کی، جو روح کی غذا تھی وہ صحیح نہیں تھی۔ اگر یہ روح کی غذا صحیح ہو جائے تو خود بخود سارے اعمال اچھے ہوتے جائیں گے۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے عقیدے کو پختہ کرتے جائیے، اگر یہ عقیدے پختہ ہو جائیں گے تو پھر آپ کی بہت سی ذمہ داریاں کم ہو جائیں گی، پھر آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ نماز پہ آؤ، یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ نماز صبح کی جماعت کا بھی ثواب ہے۔ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں صرف مغربین کی نماز کی جماعت کا ثواب ہے، بس صبح کی جماعت کا ثواب نہیں ہے۔ اگر جماعت کا ثواب ہے تو جو مغربین کا ثواب ہے وہ صبح کا بھی ہے، بلکہ شاید زیادہ ثواب مل جائے، اس لیے کہ زیادہ محنت کر کے انسان آیا۔ تو ہم اگر ثواب ہی کے لیے جماعت میں جاتے ہیں تو صبح کیوں نہیں آتے؟ یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ اگر عقیدہ انسان کا پختہ ہے، اگر عقیدہ صحیح ہے تو خود بخود انسان کا عمل بتائے گا
کہ اس کے اندر کتنا عقیدہ پایا جاتا ہے. اور یہ حقیقت ہے, اس کو یاد رکھیے گا. عقیدہ جتنا زیادہ اچھی طرح سے آپ بچوں کے دلوں میں اتار دیجئے گا. آپ نے کبھی سوچا ہے, توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ حضرات, ہندوستان میں اپنے بچوں کو اسکولز میں پڑھانا آسان ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ بچہ اسکول جاتا ہے, یہاں کی جتنی بھی تعلیم ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شام کو جب بچہ گھر میں واپس آتا ہے تو آپ مطمئن ہیں, آپ کبھی نہیں پوچھتے کہ تم کو کیا سکھایا گیا, اس لیے کہ جانتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے خلاف کچھ نہیں سکھایا جائے گا. اسکول کی کتابیں آپ کے سامنے ہیں, کورس آپ دیکھ چکے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن یہی بچہ سعودی عربیہ میں اگر ہوتا, ایک بچہ 8 گھنٹے جس اسکول یا کالج میں جا کر پڑھائی کر رہا ہے, اس کی کورس کی کتابوں میں وہ باتیں بھری ہوئی ہیں کہ جو اس کے عقیدے کے خلاف ہیں. لیکن آپ نے سوچا, ہم ہندوستان میں تو الحمدللہ اپنے عقیدے کو بچا لے جاتے ہیں. یہ سعودی عربیہ میں, مدینے میں رہنے والے, قطیف میں رہنے والے, ان سب علاقوں میں رہنے والے, یہ اپنے بچوں کے عقیدوں کو کیسے بچاتے ہیں؟ یہ بھی تو سوال ہے. اس لیے کہ ہم تو 8 گھنٹے بچے کو بھیجتے ہیں, مطمئن ہیں وہ 8 گھنٹے 8 ہی گھنٹے کی بات نہیں ہے. وہ اپنے اسکول جائے گا, اس کو وہی ماحول ملے گا جو دشمنی اہل بیت کا ماحول ہے. وہ شام کو کھیلنے کے لیے پلے گراؤنڈ جائے گا, وہاں وہی ماحول ملے گا جو دشمنی اہل بیت. ہر جگہ تو اس کو وہی ماحول مل رہا ہے, اس کے باوجود وہ کیسے صحیح راستے پر چل رہا ہے. آج بھی نماز اپنی پڑھ رہا ہے, روزہ اپنے وقت پر کھول رہا ہے, حج اپنے انداز سے کر رہا ہے, موقع آنے پر خونس بھی نکال رہا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے والدین پوری طرح سے اپنی اولاد کے عقیدے کی طرف توجہ دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا ہونے کے باوجود ان کا بیٹا صحیح عقیدے کا پائبند ہوتا ہے. یہ آسان بات نہیں ہے, شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت آسان سی محسوس ہو رہی ہو, ورنہ یہ چیز بے پناہ مشکل ہے. آپ کبھی سوچئے, ہم اپنے بچوں کو بعض اسکولز میں بھیجتے ہوئے کیوں گھبراتے ہیں؟ اس لیے گھبراتے ہیں کہ نہ جانے جب یہ بچہ 20 سال کا ہوگا تو کس طرف مائل ہو جائے. یہی تو خوف ہوتا ہے. یہاں تو صرف خوف ہے, وہاں تو یقین ہے. یہ جس ماحول میں جائے گا وہ ماحول اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کا نہیں ہے. اس کے باوجود اگر بچوں کے عقیدے کو پختہ کر دیا جائے, آپ سنیں گے اسی مدینہ منورہ میں شیخ عامری نے وہ امام باڑہ یا وہ جگہ مسجد کے طور پر استعمال کرنی شروع کی ہے کہ جس جگہ پر اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہوتا ہے. اور سارے مدینے سے, میں خود گیا اس میں شرکت کی, شاید مولانا بھی اگر حج پہ گئے وہاں پہ دیکھا ہوگا, سارے مدینے سے بڑے عمر کے چھوٹی عمر کے سب شرکت کرتے ہیں نماز میں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ماں باپ نے دلوں میں بٹھا دیا ہے, بیٹا مسجد نبوی کی نماز کا ثواب زیادہ ہے. یقیناً ثواب زیادہ ہے, کوئی مقابلہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اگر صحیح نماز پڑھنا ہے تو پھر اپنی مسجد میں آنا ہوگا. اگر یہ انسان کے دلوں میں بٹھا دیا جائے, عقیدہ پختہ کر دیا جائے, تو خود بخود انسان صحیح راستے کے اوپر چل پڑتا ہے. آپ کی خدمت میں آخری حدیث پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنے اگلے مرحلے کی طرف چلا جاؤں. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں کہ دیکھو اپنے بچوں کو دشمنوں کے ہاتھ تک پہنچنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ عقیدہ سکھائیں گے, تعلیم دیں گے, لیکن کب دیں گے؟ جب بچہ بڑا ہو جائے گا, 12 سال 15 سال 20 سال کا ہو جائے گا, سکھا دیں گے. نہیں, مولا فرماتے ہیں کہ دشمنوں کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اپنے بچوں کے عقیدے کو اتنا پختہ کر دو کہ اب دنیا کی ساری طاقت مل کے بھی اس کو ہلا نہ سکے. ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم کو پروردگار عالم نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ جو ہمارے دلوں میں محفوظ ہے تو اس کی حفاظت بھی کرنا ہے, اس کو آئندہ نسل تک منتقل بھی کرنا ہے. لہٰذا ہم سب کو یہ کام کرنا ہے اپنے بچوں کے لیے, جہاں ہم ساری چیزوں کا انتظام کرتے ہیں, صحیح عقیدہ دینے کے لیے یہ اہتمام کریں کہ صحیح شخصیتوں, صحیح علماء یا وہ افراد کے جو تعلیم دیتے ہیں عقائد کی, ان کے پاس بچوں کو لے کر جائیں, تاکہ ہم جس راستے پر گامزن ہیں ہمارے بچے بھی بڑے ہو کر اسی راہ پر گامزن ہوں. اس لیے کہ یاد رکھیے گا, اگر کسی عام انسان کا بچہ گمراہ ہوتا ہے
تو تکلیف صرف اس انسان کو ہوتی ہے، لیکن اگر خاص افراد کا بچہ بہک جائے تو پھر اس انسان کو بھی کہ جس کا بیٹا ہے تکلیف ہوتی ہے، اور ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ جن کے عقیدے پر یہ انسان گامزن ہے، یہ بیت اطہار کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ایک بچے کو نہ دیکھیے، بلکہ ایک پوری نسل ہے کہ جو بہک رہی ہے، غلط راہ پر چل رہی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری، ایک طرف درود بھیج دیا وہ برادران کے جو بعد میں آئے ذرا بے چینی ہے، آپ تھوڑا سا ادھر سمٹائیے سلوات بھیج کے، تاکہ بعد میں آنے والوں کو سکون مل جائے۔ آپ لوگ درود بھیجیے، ادھر سمٹائیے۔ آواز بلند صلوات۔ آئیے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ روح کی غذا کا انتظام ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلے مرحلے کی طرف 3 چیزیں ہیں کہ جن 3 چیزوں کو روح کے لیے اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ روح کو مرنے سے بچانا ہے، اور روح کو شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کے بعد بیمار ہونے سے بچانا ہے، اور روح کو سونے سے بچانا ہے۔ یہ وہ تینوں چیزیں کہ جو ایک عام انسان کے جسم کے لیے ہے، وہ تینوں ہی چیزیں انسان کی روح کے لیے بھی ہیں۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ ممکن ہے کہ انسان کا جسم زندہ ہو، روح مر جائے۔ آپ کو تعجب ہو رہا ہے؟ یہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ اموات غیر احیاء، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو زندہ سامنے دکھائی دے رہے ہیں لیکن مردہ ہیں۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ لوگ ظاہر بظاہر چلتے پھرتے ہوئے بھی مردہ ہیں، اور قرآن نے اس کے برخلاف بھی کہہ دیا کہ وہ لوگ کہ جو زندہ دکھائی دے رہے ہیں وہ مردہ ہیں، اور جن لوگوں کو لوگ مردہ سمجھ رہے ہیں وہ زندہ ہیں۔ دونوں چیزیں ہیں نا، کچھ لوگ زندہ دکھائی دے رہے ہیں، وہ قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہیں، اور کچھ لوگ جو مردہ دکھائی دے رہے ہیں قبرستان میں دفن ہو گئے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جسم کی موت سے ہمیشہ موت نہیں آتی، اور جسم ہی کی زندگی سے ہمیشہ زندگی نہیں ملتی، بلکہ قرآن سے پوچھو کہ روح کی زندگی کیا ہے اور روح کی موت کیا ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ روح کو ہم کو زندہ بھی رکھنا ہے، روح کو مریض ہونے سے بچانا بھی ہے، اور روح کو سونے بھی نہیں دینا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہماری ذمہ داری ہیں۔ سنیے گا، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ جس طرح سے انسانی جسم کے لیے 6 کنڈیشنز ہیں۔ کون کون سی 6 کنڈیشنز؟ مولا فرما رہے ہیں زندگی، موت، بیماری، صحت، خواب اور بیداری۔ یہ 6 کنڈیشنز جس طرح سے انسانی جسم کے لیے ہیں، اسی طرح سے یہ 6 کنڈیشنز انسان کی روح کے لیے بھی ہیں۔ مولا آپ ہی بتا دیجئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اسی روح کے لیے موت بھی ہے، زندگی بھی ہے، اسی روح کے لیے مرض بھی ہے، شفا و صحت بھی ہے، اس روح کے لیے نوم یعنی سونا بھی ہے، اور یقظہ یعنی اس کے لیے بیداری بھی ہے۔ یہ کون کون سی چیزیں؟ اب سنیے، مولا کائنات کا جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس انسانی روح کے لیے زندگی اس کا علم ہے، اور اس انسانی روح کی موت اس کی جہالت ہے۔ مولا اس کے بعد صحت اور مرض فرماتے ہیں کہ انسانی روح کا مرض یہ ہے کہ وہ شکوک میں رہ جائے، شک میں رہ جائے، اور انسانی جسم کی صحت، انسانی روح کی صحت یہ ہے کہ وہ شک سے نکل کر یقین کی طرف آ جائے۔ مولا اس کے لیے بیداری اور خواب کی کیا کیفیت ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ اس انسانی روح کے لیے خواب کی وہ صورت ہے کہ جس صورت میں یہ انسانی روح غافل ہو جائے، اور اگر اس کے برخلاف یہ غفلت سے نکل آئے تو پھر یہ اپنے اس خواب سے نکل کر بیداری کی طرف آ گئی۔ اب آپ سنیے، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کی روح کی زندگی اس کی معرفت اور اس کا علم ہے۔ جتنا چاہتے ہو کہ اپنی روح کو زندہ رکھو، اس روح کو علم دیتے جاؤ۔ روح کی زندگی اس کے علم کے ذریعے سے ہے، اور ایک حقیقت ہی ہے، آپ واقعی اس کو محسوس کیجئے، معمولی بات نہیں ہے۔
معرفت اتنی زیادہ اہم ہے، علم اتنا زیادہ اہم ہے کہ یہ ساری چیزوں پر بھاری ہے۔ آپ سنیے گا، قیامت کے میدان میں آنے والے انسانوں کا حساب کتاب عمر کی بنا پر نہیں ہے کہ تمہاری ایج کتنی ہے بتاؤ، نہیں، ایج یا عمر کی بنا پر نہیں ہے، تو پھر کس بنا پر ہے؟ اس بنا پر بھی نہیں ہے کہ تم عورت ہو یا مرد ہو، نہیں، اس بنا پر بھی نہیں ہے، پھر کس چیز پر ہے؟ حسن کے اوپر ہے یا غیر حسن کے اوپر؟ نہیں، اگر تم خوبصورت ہو حساب زیادہ، بدصورت ہو حساب کم، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ پوسٹ کی بنا پر بھی نہیں ہے کہ تم باس رہے ہو یا باس کے انڈر میں کام کرنے والے رہے ہو، ایسی بھی کوئی بحث نہیں ہے۔ تم کس بنا پر ہے؟ فقیری کی بنا پر ہے یا امیری کی بنا پر؟ آؤ حساب دو، امیر ہو تو حساب دو، فقیر ہو تو حساب نہ دو، نہیں، اس بنا پر بھی نہیں ہے۔ پھر حساب ہے کس چیز پر؟ آپ بتائیے۔ نماز سب نے پڑھی، روزہ سب نے رکھا، حج پر سب گئے، خمس سب نے نکالا، لیکن حساب کس بنا پر ہو رہا ہے؟ حساب صرف اور صرف انسان کے علم اور معرفت پر ہوتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ محشر کے میدان میں انسانوں کا حساب کتاب اس کے علم اور معرفت کی بنا پر ہوگا۔ اور یہیں سے بات واضح ہو گئی جو روایت نے بتایا کہ نہ صرف یہ کہ حساب کتاب علم معرفت پر ہے، بلکہ جنت اور جہنم بھی علم و معرفت پر ہے۔ اگر جنت جانا ہے تو پھر علم حاصل کرو، جتنا علم بڑھتا جائے گا جنت کے درجات بڑھتے جائیں گے۔ آپ غور کیجئے، سنیے گا، کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، آج میں چاہتا ہوں کہ اس جملے کو واضح کر دوں آپ کے لیے۔ اہل بیت اطہار جب کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو یوں ہی نہیں اٹھا کے دے دیتے ہیں، بٹ نہیں رہا ہے کہ جس کو جو چاہا دے دیا، نہیں، بلکہ جب بھی دیا ہے اس سامنے والے کے علم اور معرفت کی بنا پر دیا ہے۔ آپ سنیے گا، ایک شخص آیا ہمارے اور آپ کے امام سرکار سید الشہداء امام حسین سلام اللہ علیہ کی کہتا ہے مولا میں قرضدار ہو چکا ہوں۔ کتنا قرضہ ہے؟ کہا اتنا قرضہ ہو چکا ہے کہ گویا ایک انسان خود کو بیچ دے، جتنی رقم آئے گی وہ رقم قرضے کے برابر ہو چکی ہے، ایک دیت کے برابر۔ دیت سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک پورا انسان جتنے روپے میں بکتا ہے اتنا میں قرضہ لے چکا ہوں اس وقت۔ آپ سے مدد کے لیے آیا ہوں۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ مولا بیت الشرف میں جاتے، جتنی رقم رکھی تھی لا کے دے دیتے، خدا حافظ چلے جاؤ۔ نہیں، مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے مجھ سے بڑی رقم کا مطالبہ کیا ہے، میں دوں گا، لیکن ایک شرط پر۔ مولا شرط کیا ہے؟ کہ میں تجھ سے 3 سوال پوچھوں گا، اگر یہ تینوں سوال کے جواب صحیح دیے تو جتنی رقم کہہ رہے ہو سب دے دوں گا، لیکن اگر تم نے ایک غلط جواب دیا تو 1/3 تم سے کم ہو جائے گا، اگر 2 غلط جواب دیے تو صرف 1/3 میں تم کو دوں گا۔ اس نے پلٹ کر ایک عجیب بات کہی، یہیں سے غور کیجئے گا۔ اس نے کہا مولا ہم نے تو یہ سنا ہے کہ خاندان اہل بیت کی ہر فرد پڑھی لکھی ہوتی ہے، اور آپ کے سوال کرنے کے معنی کیا ہے؟ کیا خدا نخواستہ آپ اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے معلومات لینا چاہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا نہیں، مجھ کو علم نہیں بڑھانا ہے بلکہ تم کو آزمانا ہے، اس لیے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے ہر انسان کی عظمت اس کے علم کی بنا پر ہے۔ تو مجھے دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے اندر عظمت کتنی ہے، تم اتنا پیسہ لینے کے لائق ہو یا نہیں ہو۔ اور یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان کو دیتے وقت یہ غور کرنا چاہیے کہ لینے والا ہے کون۔ اگر آپ کو یاد ہو، ایک سال میں نے یہاں نہیں، باندرا میں جب میں جسے پڑھی تو ان نے یہ بات عرض کی تھی، شاید وہاں پہ آپ میں سے کوئی رہا ہو، کہ انسان جب نوکری پر کسی کو رکھتا ہے تو سیلری کام کی بنا پر معین کرتا ہے۔ یہی تو ہوتا ہے نا، تمہارا کام کیا ہے، جیسا کام ویسی سیلری، جبکہ اسلام اس کا مخالف ہے۔ اسلام کہتا ہے کام کی بنا پر سیلری نہیں ہے، انسان کے علم کی بنا پر سیلری ہے، جتنا علم اتنی سیلری ملنی چاہیے۔ ہمارے وہاں برعکس ہوتا ہے، ہمارے وہاں جتنا کام ہے اتنی سیلری ہے، اور اسی لیے آپ دیکھ لیجئے پارٹ ٹائم جاب اگر ہے تو اس کی سیلری کم ہے، اگر مین ٹائم کے اوپر جاب ہے تو اس کی سیلری زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹائم کی بنا پر، انسان کے کام کی بنا پر سیلری ہے، جبکہ اسلام یہ نہیں کہہ رہا۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ انسان کے علم کی بنا پر اس کو مال دو، انسان کی معرفت کی بنا پر اس کو عطا کرو۔ توجہ فرمائیں،
مولا فرماتے ہیں کہ میں 3 چیزیں تم سے پوچھوں گا، اگر صحیح جواب دیا تو ظاہر ہے کہ جتنا تم کہہ رہے ہو سب دے دوں گا تمہیں۔ مولا نے سوال پہلا پوچھا، ظاہر اب راضی ہو گیا کہ مولا ٹھیک ہے آپ پوچھیے، اگر جواب دے پایا تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ سے کم از کم مال نہ صحیح علم لے کر جاؤں گا۔ یہ اس نے کہا تھا کہ اگر مال نہ ملا تو کم از کم علم لے کر جاؤں گا، نہیں جواب دے پایا۔ مولا نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے افضل عمل کیا ہے، اس دنیا میں سب سے عمدہ کام کون سا ہے؟ اس نے کہا اس دنیا میں سب سے اچھا کام پروردگار پر ایمان ہے۔ ظاہر ہے کہ ابھی سب موقع نہیں ہے، ورنہ عرض کرتا آپ کی خدمت میں کہ کیوں اس نے عمل کی دنیا میں عقیدے کو رکھا، لیکن بہرحال یہ ایک مستقل گفتگو کسی اور موقع کے لیے۔ اس نے کہا کہ سب سے عمدہ کام خدا پر عقیدہ۔ دوسرا سوال مولا نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جب تم نے یہ کہہ دیا کہ خدا پر عقیدہ سب سے عمدہ، تو پھر قیامت میں ہلاکت سے بچنے کے لیے سب سے عمدہ طریقہ کیا ہے؟ کہا اگر قیامت میں ہلاکت سے بچنا ہے تو اپنے عمل پر بھروسہ نہ کریں۔ یہی تو ہوتا ہے نا، نمازیں پڑھ کے جا رہے ہیں انشاءاللہ، یہی تو مقصد تو یعنی ہم جنت جا رہے ہیں، روزہ رکھ کے جا رہے ہیں انشاءاللہ، یہی تو ہم سب سوچ کے آتے ہیں۔ حج پہ جب واپس آنے لگتے ہیں سوچتے ہیں، روایتوں نے کہا ہے کہ اب ماں کے پیٹ سے جس طرح سے بچہ دنیا میں آتا ہے اس طرح سے حاجی مکہ مکرمہ سے باہر نکلتا ہے۔ یعنی کیا مقصد ہوا؟ روز ازنو روزی ازنو، یعنی اب آج سے ہم پاک و صاف ہیں، اب جتنے گناہ کرو پاس کا تو حساب ہی نہیں ہے۔ یہ فکر جو آ رہی ہے یہ غلط ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اب تم کو اپنی اس طہارت کو بچانا ہے آخر تک۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے اعمال کر کے جا رہے ہیں انشاءاللہ جنت مل جائے گی، کہتا نہیں۔ اگر انسان اپنے کو ہلاکت سے بچانا چاہتا ہے تو اس کے پاس صرف ایک راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کر کے جائے۔ اگر خدا پر بھروسہ ہے تب تو نماز کام آئے گی، تب تو یہ روزہ کام آئے گا۔ اگر خدا ہی پر بھروسہ نہیں ہے تو پھر سب کچھ کیا اور کچھ نہ ملا۔ تو یہ دوسرا سوال مولا نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم جو جا رہے ہو تو اپنے کو قیامت کی ہلاکت سے کیسے بچاؤ گے؟ کہا خدا پر بھروسے کے ذریعے سے۔ تیسرا سوال مولا نے پوچھا کہ ایک مرد مسلمان کے لیے سب سے زیادہ باعزت چیز کیا ہے؟ اور کیجئے گا، ایک مرد مسلمان کے لیے سب سے زیادہ عزت دینے والی کون سی چیز ہے؟ وہ انسان کہتا ہے کہ اگر ایک مسلمان مرد چاہتا ہے کہ عزت کے ساتھ زندگی گزارے تو اس کے پاس عمل کی دولت بھی ہونا چاہیے اور اس کے پاس علم بھی ہونا چاہیے، بردباری بھی ہونا چاہیے۔ یعنی کیا مقصد ہوا؟ انسان عمل کی دنیا میں تو آ گیا لیکن اب اس کے اندر صبر نہیں ہے، حلم نہیں ہے، بردباری نہیں ہے۔ چاہتا یہ ہے کہ عمل ابھی کیا ہے تو آج ہی اس کی جزا مل جائے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پروردگار عالم کا فوراً جزا نہ دینا یہ خدا کی نعمت ہے۔ جس طرح سے پروردگار عالم کا فوراً سزا نہ دینا یہ بھی رحمت پروردگار۔ لیکن ہم کیا سوچتے ہیں؟ شام کو جب واپس گھر پہنچتے ہیں کیا آج نماز صبح بھی پڑھی تھی پھر بھی آج بزنس ٹھنڈا رہا۔ جملے کے معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ نماز صبح کی برکت دکھائی دینی چاہیے تھی، یہ برکت سامنے کیوں نہیں آئی؟ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہی عمل کیا فوراً ہم کو اس کی جزا مل جائے۔ جبکہ یہ انسان بھول گیا کہ اگر فوراً جزا مل جائے تو پھر اس کی جزا کم ہو جائے گی۔ کیسے؟ سنیے، ایک انسان ہے اور اسی سے عدالت پروردگار بھی سامنے آئے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے کہ اگر ہم نے ایک چھوٹا سا گناہ کیا، گناہ کتنی دیر کا کیا؟ ایک انسان ہے کہ خدا نخواستہ اس نے شراب پی لی، شراب کتنی دیر پیا؟ مشکل سے 10 منٹ۔ بے ہوش اس کے اوپر نشہ کتنی دیر رہا؟ 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، 6 گھنٹہ۔ اور اس کے مقابل سزا کتنی دیر کی ملے گی قیامت میں؟ 6 گھنٹے کا عمل، سزا 60 سال کی فار ایگزامپل۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ چھوٹا گناہ بڑی سزا، یہی تو ایک سوال ہے نا، یہ عدالت پروردگار کے خلاف ہے۔ تو یہ جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ ہمارے وہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا بڑا گناہ اتنی بڑی سزا، لیکن یہی فلسفی ہم عمل میں، اچھے عمل میں لے کر نہیں آتے۔
وہاں بھی تو یہی سوچیے کہ جتنی دیر کی نماز اتنی ہی دیر جنت میں رہنے کو مل جائے گا. نماز 5 منٹ کی، شاید 5 منٹ زیادہ کہہ گیا میں، بعض اوقات تو ریس ہوتی ہے نا کہ دیکھیں کون جلدی نماز پڑھتا ہے. بھئی ہم کو جلدی جانا ہے، آج واجب عمل کر لیا جائے. اس میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ مستحب کو شامل کر کے ایک واجب کو بھول گئے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو ہم تو بعض اوقات سارے کاموں کو وقت دیتے ہیں، لیکن نماز بیچاری اتنی مظلوم ہے، اتنی زیادہ مظلوم ہے کہ سب سے جلدی وہی ختم ہوگی، اس لیے کہ 9 میں 2 ہی منٹ باقی ہے، 9 بجے سیریل شروع ہو جائے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم کیا بتائیں، ہم کو پہنچنا ہے، کھیل کے میدان پہنچنا ہے، بس 2 ہی منٹ کا وقت بچا ہے. خدا را یا تو اس نماز کو قبول کر لے ورنہ ہم یہ بھی نماز نہیں پڑھتے. تو یہ جو صورتحال ہے، یہ انسان بعض اوقات عمل کی دنیا میں پیچھے ہوتا جا رہا ہے. تو سوال یہ ہے، عمل تھوڑی دیر کا، جزا یا سزا لمبے زمانے کی. یہیں سے وہ حکمت پروردگار بھی سامنے آتی ہے. اگر پروردگار عالم ہر عمل کی جزا فوراً دے دے تو ہمارا نقصان ہے، اور اگر ہر عمل کی سزا بھی فوراً دے دے تو بھی ہمارا نقصان. سنیے کیسے. ایک انسان ہے کہ جس کو آپ نے اپنے گھر بلایا، بہت ہی عزت احترام کے ساتھ، آج ہمارے گھر پہ آ کے کھانا کھا لو. آیا، اس نے آپ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھایا. کتنی دیر کھانا کھایا؟ مشکل سے 10 منٹ. زیادہ اچھی طرح سے کھانے والا تھا 20 منٹ کھا لیا، یا اور زیادہ آدھا گھنٹہ، آدھے گھنٹے زیادہ تو نہیں کوئی کھائے گا، ورنہ پھر میزبان اس کو اٹھا دے گا. تو اب اس سے زیادہ تو نہیں بیٹھ سکتا. وہ آدھا گھنٹہ کھا لیا اس نے بیٹھ کے کھانا. اب یہ آپ کے گھر سے اٹھا، اپنے گھر کی طرف چلا. آپ نے جیسے ہی اس کو دروازے سے رخصت کیا، اور روایت یاد آئی کہ جب کوئی مرد مومن کسی کے گھر میں دعوت قبول کر کے آ جاتا ہے اور جانے لگتا ہے، تو صاحب خانہ کے ہی نہیں بلکہ صاحب خانہ کے گھر میں موجود سارے لوگوں کے سارے گناہوں کو بٹور کے لے جاتا ہے. ایک مرد مومن اگر کسی کے گھر میں دعوت پہ آ جاتا ہے تو جاتے وقت سب کے گناہوں کو لے جاتا ہے. اب یہ نہ کہیں کہ آج کے بعد میں تو دعوت میں نہیں جانے والا ورنہ میرے ہی گناہ کیا کم ہے. تو یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے سارے گناہوں کو بخشوا کے جاتا ہے. اب جیسے ہی آپ نے دروازہ بند کیا، خدا رب ابھی جزا دے دے. خلق الانسان عجولا، انسان عجلت پسند ہے. ہوتا بھی ہمارے ساتھ بھی، میں نے بھی جب ایگزام دیا ہے تو میرا بھی یہی حال تھا کہ میں ادھر آخری پیپر دے کے ایگزامینیشن ہال سے باہر نکلا، امید یہ ہے کہ 1 گھنٹے بعد رزلٹ نکل آئے گا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ رزلٹ فوراً سامنے آئے. اب یہ انسان کھانا کھلا کر امید میں بیٹھا ہے کہ ابھی ہم کو اس کی جزا ملنے والی ہے. اگر فوراً خدا جزا دے دے تو کیا جزا دے گا؟ آدھے گھنٹے تم نے کھانا کھلایا، اس آدھے گھنٹے کی جزا مثلاً تمہاری یہ ہے کہ تم کو ایک اچھے قسم کی گھڑی دے دی جائے گفٹ میں. لیکن اگر جزا فوراً نہ دی جائے تو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ انسان کھانا کھا کے اپنے گھر گیا، اس نے آپ کے کھانے کی بنا پر اچھی طرح سے آرام کیا. صبح اٹھ کر اس نے آپ کی اچھی غذا کی بنا پر اچھی طرح سے نماز پڑھی. دوپہر میں آپ کی غذا کی بنا پر اس نے اٹھ کر اچھی طرح تجارت کی. شام کو جب گھر واپس آیا تو اچھی طرح سے بیٹھ کر آپ کی غذا کی بنا پر اس نے اچھی طرح قرآن پڑھا. 3 دن، 1 ہفتے، 2 ہفتے کے بعد آپ کی ایک وقت کی غذا ہے، اس ایک وقت کی ہی غذا کی بنا پر وہ ہفتوں فائدے حاصل کرتا رہا. اب یہ جتنے فائدے حاصل ہو رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں اس کو بھی ثواب مل رہا ہے جس نے اس کو غذا کھلائی تھی. مجھے کہنے دیجئے، ایک وقت کی غذا ایک وقت کی غذا نہیں ہوتی، ایک وقت کا کھانا ایک وقت کا کھانا نہیں ہوتا، بلکہ اب یہ انسان جب تک زندہ رہے گا، جب تک یہ زندہ رہے گا، اس ایک غذا کی بنا پر اس کے جسم نے جو قوت حاصل کی ہے، طاقت حاصل کی ہے، اس کے اثرات رہیں گے. اور اسی لیے اس کو الٹا کر دیجئے، ایک وقت اگر کھانا نہ کھائے تو کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہفتوں مہینوں اس کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں میڈیکل کے اعتبار سے اگر انسان کسی وقت کھانا نہیں کھاتا تو صرف اثر اتنی دیر نہیں ہے بلکہ کئی دنوں تک، کئی ہفتوں تک اثر رہتا ہے. تو آپ کہنے دیجئے اگر فوراً ثواب ملتا تو کم ملتا، بعد میں ملا تو زیادہ ملا، تو زیادہ چاہیے یا کم چاہیے؟ اور بعین ہی یہی صورتحال انسان کی برائیوں کی بھی ہے. خدا نخواستہ ایک انسان
کسی برائی کو انجام دینے کے بعد اگر یہ سوچ لے کہ ابھی عقاب پروردگار آ رہا ہے تو یہ اس کے حق میں پروردگار عالم کی رحمت نہیں ہے، بلکہ اگر وہ زندہ رہ گیا تو شاید ممکن ہے توبہ کا موقع مل جائے، شاید ممکن ہے استغفار کا موقع مل جائے۔ میں اسی لیے اکثر کہتا ہوں کہ کبھی بھی ساعت کو تبدیل نہیں ہونے دیجیے گا۔ روایتوں میں لفظ ساعت آئے، لہٰذا میں نے لفظ ساعت استعمال کیا۔ ساعت کہتے ہیں آور کو، البتہ عربی زبان میں ساعت کے بہت سے معنی ہیں۔ وہ جو روایتوں میں لفظ ساعت معنی آیا ہے وہ ٹائم کے چینج ہونے کے معنی میں ہے، 1 آور کے معنی میں نہیں ہے۔ ٹائم کا چینج ہونا کس کو کہتے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک ایک ٹائم کہلاتا ہے، شام سے لے کر پھر صبح تک سیکنڈ ٹائم کہلاتا ہے۔ تو یہ جو ٹائم ہے یعنی صبح سے شام تک پھر شام سے صبح تک، روایتوں میں آیا ہے کہ گناہ کے بعد ساعت کو تبدیل نہ ہونے دو۔ یعنی کیا مقصد ہوا؟ اگر خدا نخواستہ صبح گناہ ہو گیا، اولاً تو گناہ نہیں ہونا چاہیے، اگر خدا نخواستہ ہو گیا تو پھر شام سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو۔ پروردگار عالم اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ جب انسان کسی نیکی کے لیے فکر کرتا ہے ثواب شروع ہو جاتا ہے، اور گناہ کر بھی لیتا ہے پھر بھی عذاب یا اس کو اس کی سزا نہیں دیتا جب تک کہ ساعت تبدیل نہ ہو جائے۔ ساعت کے تبدیل ہونے سے پہلے انسان کو توبہ کر لینی چاہیے تاکہ وہ گناہ جو کیا ہے اس کی بھرپائی ہو سکے۔ ایک دفعہ مل جل کے درود بھیج دیا۔ بات یہ چل رہی تھی کہ انسان کی روح کی زندگی ہے اس کا علم، اس کی معرفت۔ یہ معرفت جتنی زیادہ انسان کے اندر بڑھتی جائے گی خود بخود یہ انسان اس کی روح تازہ ہوتی جائے گی۔ اسی لیے ان مجلسوں میں لوگوں کے درمیان علم بانٹا جاتا ہے، معرفت دی جاتی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگیوں میں موجود روح کو بلندی کی طرف لے کر جائے۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ ان مجلسوں کو کب اہمیت نہ سمجھیے گا، یہ مجلسیں ہماری روح کے لیے علم فراہم کرتی ہیں۔ ہماری زندگی میں جو روح سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس روح کو زندہ رکھنا ان مجلسوں کا کام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بقیہ قوموں میں روح مردہ ہے، اس ایک قوم کے اندر روح زندہ ہے۔ اور یہی نہیں، جملہ اور کہہ دوں آپ کی خدمت میں، ساری قومیں اپنے مر جانے والوں کو مردہ کہتی ہیں، ہم اپنے مردہ کو زندہ کہتے ہیں۔ اس کی دلیل بھی سنیے، کوئی دنیا کی قوم ایسی نہیں ملے گی کہ جو اپنے مردے کو قبر میں لٹانے کے بعد کہے کہ سن سمجھ سن سمجھ۔ کوئی کہتا ہے اسمع افہم اسمع افہم، یہ دونوں جملے بتا دیکھیے، صرف کہہ دیا جاتا کہ سن لے تو شاید ممکن ہے کبھی کبھی آپ دیوار سے بھی کہتے ہیں کیا میری بات سن رہی ہو، کبھی کبھی آپ آئینے میں دیکھ کے کہتے ہیں میری آواز سنائی دے رہی ہے، تو مقصد یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ جانتے نہیں سن رہا ہے، تو یہ کبھی کہہ سکتے ہیں یہ سن رہے ہو۔ لیکن اگر یہ بھی کہہ دیا کہ سمجھ رہے ہو تو اس سمجھنے کے معنی یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ سن رہا ہے بلکہ اتنا بیدار ہے کہ بات سمجھ بھی رہا ہے۔ تو یہ زندگی کی علامت ہے، یہ واحد قوم ہے کہ جو اپنے دنیا سے چلے جانے والے کو کبھی مردہ نہیں سمجھتی، اس لیے کہ جن روایتیں موجود ہیں معتبر روایتیں، یعنی اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، یہ روایت معتبر ہے، کسی کو شبہ نہیں ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ صرف یہی قوم شہید ہے؟ یہی قوم کیوں شہید ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، ہر انسان اپنے رہبر کے پیچھے چلتا ہے، جیسا لیڈر ویسی قوم، جیسا امام ویسے معمومین۔ امام اگر خدا نخواستہ غلطی سے رکوع میں چلا جائے تو سبھی رکوع میں چلے جاتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ امام اگر غلطی سے کھڑا ہو جائے تو سبھی کھڑے، جیسا امام ویسے معمومین۔ اب جس کے امام مردہ ہیں اس کی قوم بھی مردہ، اور جس کے ائمہ شہید ہیں اس کی قوم بھی شہید کہلاتی ہے۔ درود بھیجتے محمد والے۔ خدمت میں عرض کریں کہ علم کی کتنی اہمیت ہے۔ ظاہر ہے کہ میرا موضوع علم نہیں ہے، لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ روح کے لیے زندگی کے علم۔ آپ سنیے گا،
اپنے زمانے کے ایک مشہور مرجع گزرے ہیں آیت اللہ العظمیٰ مرزا قمی. میں اکثر ان کا ذکر کرتا ہوں. اور ایک جلیل القدر عالم دین گزرے ہیں کہ جن کو مولا کائنات نے اپنا امین بنایا تھا. تقریباً آج سے 65 یا 70 سال پہلے ان کا انتقال ہوا اور اسی حوض علمیہ قم میں دفن. شاید کچھ زیادہ میں کچھ کم کہہ گیا, شاید 85 یا 90 سال پہلے کا واقعہ. حوض علمیہ قم میں ایک مشہور عالم دین تھے اور واقعاً لائق تقلید تھے. آپ کی زندگی کا ایک عجیب واقعہ ملتا ہے. سب سے پہلے تو سنیے کہ تقوی کا کیا عالم تھا. ان کے اس کا ذکر بعد میں سنیے گا. صاحب قوانین ہے مرحوم مرزا قمی. آپ کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ شاہ فتح علی نے اس زمانے میں یہ پیغام کہلوایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لڑکے کی شادی اپنی لڑکی سے کروں. میں اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں, اپنی بیٹی کو آپ کی بہو بنانا چاہتا ہوں. اس میں کوئی عیب ہے؟ اگر بادشاہ کے گھر میں کسی مولانا کے لڑکے کی شادی ہو جائے تو کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے. لیکن مرحوم مرزا قمی نے جس موقع پر یہ پیغام آیا کہا ٹھیک ہے میں کل جواب دوں گا. جیسے ہی وہ میسنجر اٹھ کر گیا, آپ آئے مصلی کے اوپر بیٹھے, نماز پڑھی, ہاتھ اٹھایا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ خدا را اگر یہی طے ہے کہ میرے بیٹے کی شادی فتح علی کی لڑکی کے ساتھ ہو تو ابھی اسی وقت میرے بیٹے کو واپس لے لے, مجھے بیٹا نہیں چاہیے. اور سنیے گا, بیٹا گھر میں موجود حوض کے کنارے بیٹھا وضو کر رہا تھا, اچانک وہ منہ کے بل پانی میں گرا, وہیں اسی وقت اس کی موت ہو گئی. اتنا زیادہ با اثر عالم دین, اتنا زیادہ اس کی زبان میں تاثیر. ظاہر ہے کہ اب سب کو پتا چل گیا, گرچہ دوسروں کو نہیں بتایا تھا انہوں نے, لیکن دھیرے دھیرے یہ بات کھلتی گئی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی موت کی دعا کی تھی تاکہ فتح علی کا داماد نہ بن پائے. تو یہ چیز سب کو عجیب لگ رہی تھی. خود فتح علی کو بہت ناگوار گزری کہ میں نے تو ان کے بیٹے کا انتخاب کیا اور انہوں نے اس کی موت کی تمنا کی. ایک زمانے میں جب یہ خبر زیادہ مشہور ہوئی تو انہوں نے اس کی وضاحت کرنے کے لیے درس کے درمیان یہ بیان کیا کہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ بادشاہ کے گھر میں شادی کر دینے سے میرا لڑکا خراب ہو جاتا. نہیں, مجھے اپنی تربیت پر پورا اعتبار ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. لیکن مشکل یہ ہے کہ روایتوں میں آیا ہے کہ اس زمانے میں فساد بڑھ جائیں گے کہ جس زمانے میں علماء بادشاہ کے دروازے پر دکھائی دیں گے. اگر بادشاہ علماء کے دروازے پر آئے تو امن و امان پھیلے گا, اور اگر بادشاہ کے دروازے پر علماء جائیں گے تو پھر فساد پھیلے گا. میں نے قوم کو فساد سے بچایا ہے اپنے بیٹے کی جان دے کر. یہ ہے انسان کا تقویٰ. آپ محسوس تو کریں اتنا بلند عالم دین. آپ کی پہلی ملاقات جو میں علم کے سلسلے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, آپ کی پہلی ملاقات جب فتح علی شاہ سے ہوئی ہے, یہی علم کا مرحلہ غور کیجئے گا. جب آپ حمام میں گئے نہانے کے لیے, آپ جانتے ہیں کہ ایران میں ایک دستور ہے کہ جو آج بھی قائم ہے, اب تو البتہ کم ہو گیا ہے, کہ حمام گھروں میں نہیں ہوتے. حمام کے لیے گھروں کے باہر بعض جگہوں کے اوپر خصوصی یا عمومی حمام ہوتے ہیں, وہاں پر جائیے, اپنے نہائیے دھوئیے واپس چلے آئیے. یہ عمومی حمام میں گئے نہانے کے لیے. مرحوم مرزا قمی علیہ رحمت و رضوان حمام کے اندر, ظاہر ہے کہ اب جس لباس کو لنگوٹ وغیرہ پہن گیا انسان نہا رہا ہے, تھوڑی دیر کے بعد باہر کچھ شور ہوا, پتہ یہ چلا کہ فتح علی شاہ جو اس وقت قم آیا ہوا تھا وہ بھی حمام آیا ہے نہانے کے لیے. تھوڑی دیر بعد دیکھا وہ بھی اندر چلا آ رہا ہے, باہر کا شور باہر ہی رہ گیا, خود اکیلا اندر چلا آ رہا ہے. فتح علی شاہ کو انہوں نے دیکھا, سمجھ گئے کہ یہی ہے بادشاہ. اس کو جیسے ہی دیکھا وہیں سے آواز دی کہ کیا تم ہی فتح علی شاہ ہو؟ کہا ہاں میں ایران کا بادشاہ ہوں. کہا تمہاری دولت کہاں ہے؟ کہا دولت؟ حمام میں دولت, باتھ روم میں دولت جاتی ہے کہیں؟ کوئی انسان ہے کہ جو اپنی دولت کو باتھ روم لے کر جائے؟ یہ تو تصور بھی نہیں ہے. کہا میری ساری دولت میرے محل میں موجود ہے, تہران میں موجود ہے, اور جتنی ضرورت تھی اتنی قم لے کر آیا ہوں. کہا تمہارے سپاہی کہاں ہیں؟ کہا سپاہی سب جگہ جا سکتے ہیں, یہاں نہیں آ سکتے. سب جگہ گارڈ جا سکتے ہیں لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مجھ کو اکیلے ہی آنا ہے, یہاں تو کوئی نہیں آنے والا. کہا تمہارے ساتھ نہ تمہاری دولت آئی نہ تمہارے گارڈز آئے, لیکن میں جب اندر آیا تو اپنے گارڈ کو بھی ساتھ میں لے کر آیا, اپنے مال کو بھی لے کر آیا. اب تو فتح علی شاہ کو حیرت ہوئی, یہ کون شخص ہے
ایک تو اتنی بدتمیزی سے جرأت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ اس حمام کے اندر میرے گارڈ بھی موجود ہیں اور میری دولت بھی موجود ہے. کہا بھئی آپ ہیں کون؟ کہا یہ نہ پوچھو میں کون ہوں، لیکن اتنا ضرور بتا دوں کہ میں اپنے مال اور اپنے گارڈ کو ساتھ میں رکھتا ہوں، وہ کوئی اور چیز نہیں، میرا علم ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کے ساتھ رہتی ہے، انسان کہیں بھی جائے اس کا علم اس کے ساتھ اس کا محافظ بن کے رہتا ہے. مرحوم مرزا قمی علیہ رحمت و رضوان کی قبر ایک ایسی قبر ہے کہ جس قبر کے اوپر لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں. معمولی شخصیت نہیں تھے مرزا قمی، ظاہر ہے کہ اب وقت نہیں ہے، ورنہ ان کی وہ داستان آپ کی خدمت میں نقل کرتا کہ کس طرح سے مرحوم مرزا قمی کو مولا کائنات نے اپنا امین بنایا. لیکن یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا، جو انسان جتنا زیادہ علم والا ہوگا اتنا ہی زیادہ اہل بیت اطہار کی نگاہ میں اس کی عظمت بڑھتی جائے گی. میں نے جو واقعہ سرکار سید الشہداء کا آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ مولا نے 3 سوال کیے اور اس کے بعد اس کو مال دیا، وہ تینوں سوال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، جس کا تیسرا پہلو رہ گیا. مولا نے تیسرا پہلو یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ایک مرد مسلمان کی عزت کیا ہے؟ کہا اس انسان کا عمل اس کے علم کے ساتھ ہونا چاہیے. کہا اگر اس کے پاس علم نہ ہو، کہا پھر اس کو ثروت مند ہونا چاہیے، دولت مند ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں سخی بھی ہونا چاہیے. مولا نے پوچھا کہ اگر وہ انسان سخی نہ ہو، کہا پھر اگر وہ انسان فقیر ہے تو پھر اس کے اندر صبر ہونا چاہیے. اگر امیر ہے تو ہاتھ کھلے ہوں، اگر غریب ہے تو ہاتھ بندھے ہوں. یہ نہ ہو کہ ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے کہ میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی بھی عزت جائے، قوم کی بھی عزت جائے. اس کے بعد مولا نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر وہ انسان فقیر ہے لیکن صبر نہیں ہے، کیا ہو؟ تو اس نے کہا کہ پھر آسمان سے آگ گرے اور اس انسان کو جلا دے، پھر یہ انسان لوگوں کے درمیان رہنے کا حقدار نہیں ہے. مولا اتنا خوش ہوئے کہ مولا نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ اندر سے جا کر 10,000 دینار اس انسان کو دے دو. گیا خادم گیا، 10,000 دینار بہت بڑی رقم ہے، 3 دینار میں 1 اونٹ خریدا جاتا تھا. اب ذرا حساب کر لیجئے کہ 10,000 دینار میں کتنے اونٹ خریدے جائیں گے. آج کے زمانے میں اونٹ 18,000 20,000 کا آ رہا ہے، اس زمانے میں 3 دینار میں 1 اونٹ آتا تھا. یہ 10,000 دینار مولا دے رہے. اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ میں نے تم سے 3 سوال کیے، تم نے صحیح جواب دیے، میں نے اس کے مقابل 10,000 دیا، لیکن 3 سے زیادہ بھی کچھ باتیں پوچھی، لہٰذا میں اپنی انگوٹھی اتار کے تمہیں دیتا ہوں. کہ جو انگوٹھی خود 1000 دینار کی تھی. اس کے بعد اب مولا نے دیکھا کہ یہ انسان ہے کہ جو فقیر، غریب، مسکین، کپڑے پھٹے ہوئے، اب اس انسان کو 11,000 دینار لے جانا کیسے لے جائے گا؟ کرم دیکھیے سرکار سید الشہداء کا. میرا وقت ختم، جلدی عرض کر رہا ہوں. کرم دیکھیے میرے مولا کا. مولا اب یہ انسان جانے والا ہے، کیسے جائے گا؟ کہا جاؤ بازار سے ایک قلی لے آؤ، حمال لے آؤ، اس سے کہو کہ یہ سارا مال تمہارے گھر پہنچا دے. قلی آ گیا. کرم دیکھیے میرے مولا کا. جیسے ہی قلی اندر آیا، سارے سامان کو اٹھانے لگا. مولا نے جلدی سے اپنی عبا اتاری، عبا اتار کے اس قلی کو دے دی. کہا اے قلی، تم نے جو زحمت کرنی شروع کی ہے کہ اس کے گھر مال پہنچاؤ، تو گھر پہنچنے کے بعد اس سے اجرت نہ لینا، میں تم کو عبا دے رہا ہوں، یہ تمہاری اجرت ہے. یہ ہے حسین کا کرم کہ جس کو رقم دیتے ہیں اس کو اس رقم سے وہیں پر خرچ کرنے کا بھی موقع نہیں ہے. واقعاً اگر سرکار سید الشہداء نے اپنی عزاداری ہم کو دی ہے تو پھر ہم کو بھی اپنے علم اور اپنی معرفت میں اتنا اضافہ کرنا ہے کہ یہ عزاداری اس کی حفاظت ہو سکے. آج آپ واقف ہیں کہ 2 محرم گزر گئی. آپ جانتے ہیں کہ 2 محرم سرکار سید الشہداء کی بہت سخت تھی. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہی کی وہ تاریخ تھی کہ جس دن میرا مولا سرزمین کربلا پر وارد ہوا ہے. آپ سنیں گے یہ سرکار سید الشہداء ہے کہ جو جناب حر کی راستہ روکنے کی بنا پر مجبور ہو کر اس سرزمین پر وارد ہوئے.
آپ گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، آپ کا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ سرکار سید الشہداء گھوڑے سے اترے، دوسرے گھوڑے پر سوار ہوئے، یہ گھوڑا بھی آگے نہیں بڑھتا، تیسرے گھوڑے پر سوار ہوئے، وہ گھوڑا بھی آگے نہیں بڑھتا۔ اچانک ایک گزرتے ہوئے انسان کو دیکھا، اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس سرزمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے شط الفرات کہا، کبھی کچھ اور کہا۔ اچانک ایک آواز بلند ہوئی، یقال لہا کرب و بلا، اس سرزمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ ارے سرکار سید الشہداء فوراً رک گئے، اس کے بعد زمین کربلا سے ایک مٹھی خاک اٹھائی، اس کو سونگنا شروع کیا۔ عجیب جملے ملتے ہیں، امام حسین فرماتے ہیں ہاں ہونا محط رحالنا، ارے یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے قافلے رکیں گے، یہی وہ سرزمین ہے جہاں میرے اکبر کا خون بہے گا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں میرے قاسم کی لاش پامال ہوگی، یہی وہ سرزمین ہے ارے کہ جہاں میری زینب کا پردہ چھینا جائے گا۔ ہاں آزاداروں، میرے مولا کا حکم ہو گیا، اب اس سرزمین کے اوپر خیمے نصب کیے جانے لگے۔ اب جب خیمے سب نصب ہو چکے، امام حسین خود آگے بڑھے، ارے اس ناقے کی طرف گئے کہ جس ناقے کے اوپر زینب اولیاء مقام بیٹھی تھی۔ میرے مولا نے زینب سے کہا اے زینب ارے نیچے آ جاؤ، اس لیے کہ حسین کو یہاں پر رکنا ہے۔ لیکن زینب کہتی ہے اے بھیا ارے کہیں اور رک جائیے، لیکن اس سرزمین پر نہ ٹھہریے۔ اے زینب ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ آواز دیتی ہے اے بھیا ارے جب سے تم اس سرزمین کے اوپر رکے ہو، مجھے قافلے کے پیچھے سے ایک بیوی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی ماں کا جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا ہو۔ ارے حسین نے کہا اے زینب ارے تم نے نہ پہچانا، یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری مادر گرامی ہے جنہوں نے مدینہ چھوڑ دیا ہے۔ بس عزیزانو آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ ارے حسین نے سہارا دیا، علی اکبر نے شانہ پیش کر دیا، عباس دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، اور محمد بھی قریب آ گئے، قاسم بھی قریب آ گئے، اس لیے کہ پھوپھی زینب اتر رہی تھی۔ زینب اس روب و جلال سے زمین کربلا پر اتری، لیکن ہاں زادارو اب جو 11 محرم آئی، اب زینب نے کبھی دائیں طرف دیکھا، کبھی بائیں طرف دیکھا، ارے اکبر کہاں چلے گئے؟ عباس کہاں ہو؟ قاسم قریب آؤ، اور محمد قریب آؤ، اور شاید آواز دیا ہو اے بھیا حسین۔ ارے زینب کو کس روب و جلال سے اتارا تھا، اب زینب جا رہی ہے، نہ تو ناکوں کے اوپر کوئی ایسی سواری ہے جو محمل کہلائے، اور نہ کوئی سوار کرنے والا ہے۔ ارے ہاں زینب سوار ہو رہی ہے، سب کو زینب نے سوار کیا، لیکن کوئی زینب کو سوار کرنے والا نہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، خداوندہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خداوندہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے مخلص غلاموں میں شمار فرما، خدارا ہم سب کو خدمت دین، خدمت اہل بیت، خدمت قرآن کی توفیق عنایت فرما۔ خداوندہ جو بیمار ہیں ان کو سرکار سید الشہداء کے صدقے میں شفاء کامل عنایت فرما۔ خدارا جو نوجوان پریشان حال ہیں اور جو مؤمنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا محمد وآل محمد لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق اعدلوا هو اقرب للتقوى صلوات بھیجیں ایک دفعہ مل جل کے عزیزان محترم، سورہ مائدہ کی 8ویں آیہ شریفہ کا یہ حصہ مسلسل آپ حضرات اس آیہ شریفہ کے ضمن میں جسٹس ان اسلام کے موضوع پر گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ تم سب عدالت اختیار کرو، اس لیے کہ عدالت تقوی سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اسلام نے عدالت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور اگر گزشتہ تقریریں آپ کے ذہن میں محفوظ ہوں تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام چاہتا ہے کہ ہر انسان خود اپنی ذات سے عدالت کا آغاز کرے، اور اس بنا پر سب سے پہلی گفتگو انسان کی روح اور انسان کے نفس کے سلسلے میں چل رہی ہے کہ انسان کو اپنی روح کے ساتھ کس طرح سے عدالت اختیار کرنی چاہیے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ وہ ذمہ داریاں کہ جو انسان کی روح کے سلسلے میں روایتوں نے بیان کیا ہے اور جس کو علماء نے بے پناہ تاکید کے ساتھ لکھا ہے، ان ذمہ داریوں کو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اگرچہ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ ذرا طویل گفتگو ہے، اور اس گفتگو کو 1 گھنٹے میں سمیٹنا ذرا مشکل کام ہے، لیکن بہرحال ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اپنی گفتگو کو آج مکمل کر لوں، اور اگر آج کچھ باتیں رہ گئیں تو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں وہ بقیہ باتیں عرض کی جائیں گی۔ البتہ ابتدا میں بھی یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کی خدمت میں یہ بات اسی مجلس میں عرض کر دوں گا کہ کل سے چونکہ ہم کو 1 گھنٹے کے اندر اپنی بات مکمل کرنے کے لیے کم وقت مل پاتا ہے، اور آپ حضرات کی طرف سے بھی مسلسل اصرار ہو رہا ہے، لہٰذا کل سے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اپنی مجلس کو 8:45 شروع کر دیں گے۔ ہم اپنے جوانوں سے خصوصی طور سے یہ التماس کریں گے کہ آپ مجلس میں 8:45 بجے تشریف لے آئیے، تاکہ وہ گفتگو کہ جس کا آغاز 8:45 بجے سے ہو، 8:45 ہو، آپ اگر 9، 9:15 یا 9:30 بجے آئیں تو آپ کو پوری بات سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ البتہ میں صرف ان لوگوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو پوری مجلس سننا چاہتے ہیں، لیکن جو آخر میں سننا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ اپنے ہی وقت کے اوپر آئیں 9:45 بجے، مصائب انشاءاللہ اپنے وقت کے اوپر ہوں گے۔ ایک دفعہ درود بھیج دیں آپ حضرات میں۔
تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کو پروردگار عالم نے دو چیزیں عطا کی ہیں. ان دو چیزوں میں سے ایک چیز انسان کی روح ہے اور ایک انسان کے پاس موجود اس کا جسم ہے. انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ روح کی گفتگو آج مکمل کر لوں. کل سے انشاءاللہ جسم کی گفتگو، اس لیے کہ اب موضوعات زیادہ ہیں اور وقت ہمارے پاس دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا ہے. روح کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے. ہم نے عرض کیا کہ انسان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی روح کے لیے عزت نفس کی حفاظت کرے. ہر ایک کے سامنے نہ تو سر جھکائے اور نہ ہی ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلائے. اس لیے کہ سر جھکانے سے انسان کی آبرو جاتی ہے اور اسی طرح سے ہاتھ پھیلا دینے سے بھی انسان کی آبرو چلی جاتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو، ہمارے اور آپ کے وہ امام کے جن کی یاد میں ہم سب جمع ہوتے ہیں، انہوں نے 3 لوگوں سے مانگنے کی تاکید کی تھی. آپ کی خدمت میں کئی دفعہ یہ واقعہ نقل کیا جا چکا ہے. تو ان 3 افراد کا خیال رکھنا ضروری ہے. ہم کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں، کس سے اپنی بات کہہ رہے ہیں، یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. لہٰذا نہ تو ہر ایک کے سامنے اپنی حاجتوں کو بیان کیا جائے اور نہ ہی ہر ایک کے سامنے انسان جھک کر اس کا احترام کرے. اس لیے کہ ان دونوں ہی صورتوں میں انسان کی روح کو نقصان پہنچتا ہے. اس کے بعد ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی روح کو کھانا دے، پینا دے، غذا دے. اور اس کے لیے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کی روح کے لیے جو غذا ہے وہ انسان کا عقیدہ ہے. اگر صحیح عقیدہ ہوگا تو پھر روح صحیح طریقے سے زندہ رہے گی، اور اگر خدا نخواستہ ہمارا ان پٹ غلط ہو گیا تو پھر جس طرح سے بہت سے لوگ دنیا میں خراب کھانے کھا کر بھی زندہ رہتے ہیں لیکن ان کے لیے صرف دھرتی کا بوجھ کہلایا جاتا ہے اور کچھ نہیں، وہی صورتحال انسان کی روح کی بھی ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے عرض کیا تھا کہ روح کے لیے زندگی علم اور معرفت ہے. یہاں تک کہ ہماری کل کی گفتگو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگی. اور یہ جملہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جتنا زیادہ انسان علم حاصل کرتا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کا درجہ بڑھتا جائے گا اور اس کی روح زندہ ہوتی جائے گی. آپ شاید تعجب کر رہے ہوں کہ انسان کی روح کی زندگی کے معنی کیا ہے. بس 2 جملوں میں عرض کر دوں اور پھر نئے موضوع کے پر جو آج کا ہمارا موضوع اس کی طرف آ جاؤں. روح کی زندگی کس کو کہتے ہیں اور روح کی موت کسے کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ انسان کے جسم کی زندگی اور موت کے بارے میں تو ہم کو پتا ہے بڑی ہی اچھی طرح سے. پلک کا جھپکنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کا جسم زندہ ہے. ہاتھ پیر کا چلنا یہ ساری اس بات کی علامت ہے کہ انسان کا جسم زندہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ انسان کی روح کا زندہ ہونا یا روح کا مردہ ہونا کیسے سمجھا جائے؟ یہ بھی تک سوال ہے. دیکھیے پوری توجہ کیجئے گا. انسان کی روح جس مقدار میں اس کے اندر زندگی پائی جاتی ہے اتنی ہی مقدار میں انسان کی روح کے اندر حرکت پائی جاتی ہے. تو حرکت کی یہ معنی نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں آپ کی روح ڈونگری گھوم پھر کے واپس آ گئی، یہ مراد نہیں ہے. حرکت کے معنی یہ نہیں ہے کہ روح چلتی پھرتی ہے، بلکہ حرکت کے معنی یہ ہے کہ انسان کی روح جب زندہ ہوتی ہے تو ہر بات کو قبول کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے، اس کو اینالائز کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے. لیکن اگر روح مردہ ہو جائے تو پھر یہ انسان صرف جسمانی طور کے اوپر زندگی کر رہا ہے، اس کے پاس اس کی روح مردہ ہو چکی ہے. اب اس سے وہ سمجھ میں آتا ہے جو مولا نے فرمایا تھا کہ روح کبھی سوتی ہے اور کبھی جاگتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ روح تب اس موقع کے اوپر سو رہی ہوتی ہے کہ جب پوری طرح سے غفلت اس کے اوپر طاری ہو جائے، لیکن جب غفلت سے نکل کر حفاظت کی طرف آ جائے تو پھر یہ سوتی ہوئی روح ہے جو بیدار ہو گئی ہے. تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی روح کو انسان بیدار کرے، اپنی روح کو زندگی عطا کرے. یہ علم جتنا بڑھتا جائے گا، یہ معرفت جتنی بڑھتی جائے گی، اتنا ہی زیادہ انسان کی روح کے اندر بالیدگی اور بلندی پیدا ہوتی جائے گی. اسی لیے اگر آپ غور کیجئے، آپ سوچیں ذرا، آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا
کہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کی عمر 90 سال ہو چکی ہے. اس انسان سے معمولاً جو ڈیلنگز ہیں آپ کی، آپ کبھی غور کیجئے، آپ کی دکان پر اگر کوئی 90 سال کا انسان کوئی سامان خریدنے آتا ہے تو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں اس کو؟ آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس طرح سے ایک بچہ آپ کی دکان پہ آتا ہے آپ ڈیل کرتے ہیں، ویسے ہی اس کو بھی ڈیل کریں. یہ کوشش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ بچے کی خاصیت ہوتی ہے کہ بھول بھی سکتا ہے، بوڑھا بھی بھول سکتا ہے. بچے کی خاصیت یہ ہو سکتی ہے کہ راستے میں پیسہ گرا دے، بوڑھا بھی یہ کام کر سکتا ہے. بچے کی خاصیت ہو سکتی ہے کہ آپ سے 1 کلو شکر لے کر گیا، واپس آ کے کہے کہ نہیں آپ سے 1.5 کلو ہم نے مانگا تھا، آپ نے 1 ہی کلو کیوں دیا. یہی کیفیت بوڑھو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو ہم اپنی پرسنل لائف میں جب بزرگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو ہمارا رویہ بچوں جیسا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اپنی عمر کی بنا پر اس اسٹیج پر پہنچ چکا ہے کہ اب یہ بچپنے کی طرف پلٹ رہا ہے. کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ کسی بڑے بوڑھے کے پاس جا کے آپ شرعی مسئلہ پوچھیں؟ فقہ کے مسائل جو سب سے زیادہ سنگین، آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے مشکل چیز اجتہاد. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اجتہاد کے مسائل کسی 90 سال کے بوڑھے سے پوچھیں. ہم اپنی زندگیوں میں جو اوور ایج ہو جاتے ہیں ان کی عقلوں کو لائق اعتبار نہیں سمجھتے، لیکن نہ جانے علم کا کون سا اعتبار ہے کہ مجتہد 90 سال کا ہو جاتا ہے پھر بھی اس سے فتویٰ لیا جاتا ہے. یہ انسان کے علم کی بلندی ہے، یہ انسان کے علم کی عظمت ہے کہ روح اس کی زندہ ہے. کچھ بھی ہو جائے، جسم کمزور ہو چکا ہے، آنکھیں ساتھ نہیں دیتی، ہاتھ نہیں ساتھ دیتے، اب نہیں اٹھتے، پیروں سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، لیکن زبان ابھی بھی مسائل کو سمجھانے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ اس کی روح ابھی زندہ ہے. تو علم انسان کے لیے اتنا ضروری ہے، اتنی معرفت انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ انسان کی روح بیدار رہے، کسی بھی موقع کے اوپر مرنے نہ پائے. اور یہی وجہ ہے، ایک جملہ اور آخری سن لیجئے، یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم کچھ بھی ہو جائے، دیکھیے انسان سے، لاسٹ ایئر کی اگر آپ کو تقریر یاد ہو، انسان سے قوم بنتی ہے، انسان ہی سے سوسائٹی بنتی ہے. سوسائٹی کوئی الگ سے چیز نہیں ہے بلکہ انہی انسانوں کا مجموعہ ہے. اگر انسان زندہ ہے تو سوسائٹی بھی زندہ ہے، اور اگر انسان مردہ ہو جائے، سارے انسان مردہ ہو جائے خدا نخواستہ، تو پھر سوسائٹی ہو بھی تب بھی مردہ ہے. تو ہماری ہی سوسائٹی ہے جو بقیہ کی بنسبت زندہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کو وہ غذا دی جاتی ہے، ہم کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں کہ جس کی بنا پر روح دوبارہ تازہ ہو جاتی ہے. سال بھر ہم نے کچھ بھی کیا ہو، لیکن جہاں محرم کا مہینہ آیا، کسی نے سیاہ لباس پہن لیا، کسی نے علم اٹھا لیا، کسی نے پرچم بلند کیا، کسی نے گھر میں تعزیہ رکھ دیا. اب نتیجہ یہ ہے کہ دھیرے دھیرے اس روح کے اندر دوبارہ زندگی پیدا ہونے لگی. عاشورہ آ گیا، نتیجہ یہ ہے کہ پوری قوم کھڑی ہے ماتم کرنے کے لیے. یہ کچھ نہیں ہے، یہ قوم کی زندگی ہے جو حسین دے رہے ہیں. یہ قوم کو زندگی سرکار سید الشہداء عطا کر رہے ہیں. حقیقت بھی یہی ہے. عاشور کے دن آپ کا دل خود بخود رونے لگتا ہے. جہاں عاشور قریب آنے لگتا ہے خود بخود آپ کا دل چاہتا ہے کہ مصائب زیادہ سے زیادہ ہوں. آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہم گریہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی روح بیدار ہو رہی ہے، روح کے اندر ایک نئی زندگی پیدا ہو رہی ہے. آئیے چلیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اپنی روح کے لیے اختیار کرنا بہت ضروری ہے. اگر ان کو اختیار نہ کیا جائے تو پھر جس طرح سے لوہے کو آپ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح سے ہماری روح کے اوپر بھی زنگ لگنے لگتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری روح کمزور پڑنے لگی تو اب اس کو خراب ہونے میں دیر نہیں لگتی. اسی لیے میں پچھلے سال عرض کر چکا، پھر اس سال کہہ رہا ہوں کہ اگر شاید آپ کو یاد ہوگا آپ لوگوں میں سے کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ جب ایران کے اندر سال بھر کا حساب کیا گیا کہ کن کن مہینوں میں ایران میں جرم زیادہ ہوئے اور کن مہینوں میں جرم کم ہوئے، تو سال میں 2 ہی مہینے ایسے دکھائی دیے کہ جن 2 مہینوں میں اس ایران کے شہروں کے اندر جرم کم ہوئے. ایک ماہ رمضان کا مہینہ اور ایک محرم کا مہینہ. ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے درمیان بھی ہوتا ہے. کل تک بھائی بھائی میں جھگڑا تھا، لیکن آج مجلس میں اغل بغل بیٹھے ہوئے ہیں.
کل تک باپ بیٹے کے درمیان گفتگو نہیں ہوتی تھی، لیکن آج جب مجلس کا موقع آیا تو دونوں ساتھ میں آ گئے۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ حسین کے نام پر اختلاف کو برداشت نہیں کرتے۔ واقعیت بھی یہی ہے کہ اپنی روح کو اگر انسان چاہتا ہے کہ زنگ سے بچائے تو پھر تقریباً 5 چیزیں ہیں کہ جن کو اختیار کرنا ہے، لیکن سب کو نہیں بیان کیا جا سکتا وقت کی تنگی کی بنا پر۔ 2 چیزیں آج سن لیجئے ہم سے، اور اگر زندگی رہی تو کسی موقع کے اوپر بقیہ 3 چیزیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ 2 چیزیں ہیں کہ جن 2 چیزوں کو اگر اختیار کر لیا جائے تو خود بخود روح انسان کی بلندی کی طرف جانے لگتی ہے۔ سب سے پہلی چیز دیکھیے، یہ یاد رکھیے گا، جب کسی درخت کے اوپر پھل نہیں آتے، صرف پتیاں ہوتی ہیں، تو یہ درخت کھڑا ہوا ہے، آرام سے موجود ہے۔ پھر دھیرے دھیرے اس کے اوپر پھول آنا شروع ہوئے، اب ذرا سا اس کی ٹہنیاں نیچے کی طرف جھکنے لگیں، اور اب جیسے ہی یہ پھل بننے لگ گئے تو اب جیسے ہی لوڈ بڑھ گیا، ٹہنیاں اور نیچے آ گئیں۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ انسان جب لوڈ میں آ جاتا ہے، وزنی ہو جاتا ہے، تو پھر اوپر کی طرف نہیں زمین کی طرف مائل ہوتا ہے کہ نہیں؟ یعنی انسان جتنا زیادہ زمین کی طرف مائل ہوگا اتنا ہی زیادہ یہ پتا چلے گا کہ وہ لوڈڈ ہے، اس کے اندر وزن موجود ہے۔ آپ محسوس کیجئے یہ انکسار کہ جو انسان کی روح کے لیے عظمت کا باعث ہے، وہ اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ روایت کہتی ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے خدا کے لیے خود کو جھکایا خدا اس کو اٹھا دیتا ہے۔ کہ اسی لیے آپ واقعاً اہل بیت اطہار کی تعلیمات کو دیکھیے، کتنا زیادہ اس انکسار کو اہمیت دی گئی ہے۔ ہمارے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم لوگ اپنے آگے کسی کو کچھ اہمیت ہی نہیں دیتے، جو کچھ بھی ہیں ہم ہیں۔ دیکھیے عدالت کا ذکر چل، جسٹس ان اسلام، اگر اسلام نے ہم کو کچھ وقت اور عزت دی ہے تو وہی وقت اور عزت دوسرے کو بھی دی ہے۔ اگر اسلام کہتا ہے کہ تم صاحب عزت و وقار ہو تو پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارا پڑوسی بھی صاحب عزت و وقار ہے۔ اگر تم کو کوئی درجہ ملا ہے تو تمہارے پڑوسی کو بھی کوئی درجہ ملا ہے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ تم اگر دوسروں سے خود کو بہتر سمجھ رہے ہو تو ذرا نیچے اتر کر دیکھو، بہت سے تم سے بھی بہتر ہیں۔ یہ انکسار انسان کے اندر کتنی اہمیت رکھتا ہے، سنیے گا آپ اگر اہل بیت اطہار کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیے، میں صرف 2 واقعے آپ کی خدمت میں پیش کر کے اگلے موضوع کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ سیرت اہل بیت کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیے، خود حضور ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کوشش یہ کرتے تھے کہ اگر کسی گلی سے یا کسی کوچے سے گزر رہے ہیں اور اس گلی میں بچے موجود ہیں تو رک کر سلام کرتے تھے، جواب سنتے تھے، اس کے بعد آگے بڑھتے تھے۔ یا رسول اللہ، آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن سیرت پیغمبر یہ دیکھیے، آپ سنیے گا، وہی حسین کے جن کے ذکر کے لیے آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں۔ اسی گلی میں ایک کنارے دروازے کے اوپر 4 یا 5 بچے بیٹھے ہوئے، ایک چھوٹا سا دسترخوان بچھائے ہوئے کچھ کھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ان میں کچھ بڑی عمر کے بھی تھے، کچھ چھوٹی عمر کے تھے۔ اب جو انہوں نے دیکھا کہ فرزند پیغمبر آ رہا ہے، اب ظاہر ہے کہ امام حسین کی شخصیت کو تو سبھی پہچانتے ہیں، جو دیکھا کہ فرزند پیغمبر تشریف لا رہے ہیں، جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ آپ مولا، آپ ہمارے گھر کے قریب سے گزر رہے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے۔ اب آپ ذرا سوچئے، یہ مولا کی امامت کے زمانے کا واقعہ ہے، یعنی سن 50 ہجری کے بعد کا واقعہ، اور ولادت مولا کی سن 4 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی کم از کم کتنی عمر ہے؟ جلدی سے بتائیے۔ یعنی 46 سے زیادہ، 46 پلس عمر ہے آپ کی، 50 ہو سکتی ہے، 52 کچھ بھی ہو سکتی ہے، 46 پلس ایج ہے۔ اس کے باوجود چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں کہ مولا، فرزند پیغمبر، آئیے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے۔ امامہ، ابا، قبا، سب کچھ سنبھال کے مولا جا کے بغل میں بیٹھ گئے۔ اس کے جملے واقعی دیکھیے، روایت کے جملے، مولا نے ان کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر جو کچھ بھی تھا اس میں سے تھوڑا بہت کھایا، اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اب چلو ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو۔
اب ان بچوں کو تو بڑی حیرت ہوئی، فرزند پیغمبر ہم کو اپنے گھر لے کر جائیں، اس سے بڑھ کر شرف کیا ہو سکتا ہے؟ کہا مولا آپ ہم لوگ اپنے گھر لے جائیں گے؟ کہا ہاں چلو ہمارے ساتھ، ہمارے گھر پر بیٹھ کے کھانا کھانا۔ بچوں کو لے کر آئے گھر میں، اپنی کنیز سے کہا کہ جو کچھ بھی کھانا ہے سب لے کر آؤ۔ کھانا آیا، بچوں نے کھانا شروع کیا۔ جب بچے کھا چکے، مولا نے اپنی کنیز سے کہا کہ جاؤ بچوں کے لیے اندر سے کچھ لباس لے کر آؤ۔ ان بچوں کو مولا نے لباس دیے۔ اس کے بعد جب رخصت کرنے لگے تو جملہ سنیے۔ اب یہ بچے تو ایک ندامت ہے، ان بچوں کو ذرا سی خفت محسوس ہو رہی ہے کہ اتنی بڑی شخصیت، اور اس کو ہم بالکل سوکھا اور روکھا بالکل عام قسم کا دسترخوان اس پر بلا کر بٹھا رہے تھے، کہاں اتنی عظیم شخصیت، بہترین کھانا کھلایا، بہترین لباس دیے، اچھی طرح سے احترام کیا، اور ہم نے جو بلایا تھا تو کیسے دسترخوان پر بٹھایا تھا۔ بچے یہ سوچ ہی رہے تھے کہ امام حسین نے آواز دیا، اے بچوں تم نے جو کیا تھا وہ مجھ سے بہتر کیا تھا۔ اب تو یہ بچوں کے لیے بہت اہم بات ہو گئی، مولا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو کیا وہ آپ سے بہتر کیا؟ فرماتے ہاں تم لوگوں نے جو کام کیا تھا وہ مجھ حسین سے بہتر کیا تھا، اس لیے کہ تم لوگوں نے جب دسترخوان پہ مجھ کو بلایا تھا تو جو کچھ بھی تمہارے پاس تھا سب دے دیا تھا۔ غور فرمایا آپ نے؟ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ حسین اگر کسی کو دیتے بھی ہیں تو ندامت گوارا نہیں ہے، اس کو بھی عزت دیتے ہیں۔ اگر کسی کو عطا کرتے ہیں تو احترام کے ساتھ، یہ ہے انکسار حسین، یہ ہے حسین کا تواضع۔ واقعی اگر ہماری زندگیوں میں بھی یہ آ جائے تو ہماری زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ جملہ آ گیا ہے بیچ میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ سرکار سید الشہداء کو کسی کا مانگنا پسند نہیں ہے، کسی کا ہاتھ پھیلانا میرے مولا کو پسند نہیں ہے۔ اسی مدینے کا رہنے والا ایک انصاری میرے مولا کے پاس آیا، آنے کے بعد ابھی اس کوشش میں ہے کہ اپنی زبان کو کھول کر کچھ کہے۔ جیسے ہی مولا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا ٹھہرو ٹھہرو، کچھ کہنا نہیں، کچھ بات نہیں کہنا۔ تو اب تو وہ سمجھا کہ جیسا بقیہ درباروں بقیہ جگہوں پر ہوتا ہے کہ کہیں مانگ نہ لے، کہیں کچھ کہہ نہ دے، کہیں کچھ طلب نہ کر لے، شاید مولا اس لیے روک رہے ہیں۔ مولا فرماتے نہیں، میں اس لیے نہیں روک رہا ہوں، بلکہ میں تم کو اس لیے روک رہا ہوں کہ جو تم مجھ سے مانگنے جا رہے ہو اس کو مانگنے کے بجائے لکھ کر دے دو۔ مولا لکھ کر دے دیں؟ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ میں پسند نہیں کرتا کہ مانگنے والے کا چہرہ مانگنے کی بنا پر نادم ہو جائے۔ حسین کو مانگنے والے کے چہرے کی ندامت بھی پسند نہیں ہے۔ اگر ہم واقعی حسینی ہیں تو پھر حسینی بن کر دکھائیں۔ سرکار سید الشہداء شب کی تاریکی میں جا کر لوگوں کو کھانا تقسیم کرتے تھے، لائن لگوا کے دروازے کے اوپر نہیں تقسیم کرتے تھے۔ ہم اگر امام حسین کے لیے تقسیم کر رہے ہیں تو پھر نہ نام چاہیے نہ شہرت چاہیے، اور اگر شہرت کے لیے تقسیم کر رہے ہیں تو نہ تقسیم کریں تو بہتر ہے۔ اس لیے کہ اس کے بعد والا جو مرحلہ آ رہا ہے جو روح کی بلندی کے لیے بے پناہ اہمیت رکھتا ہے وہ یہی مرحلہ ہے، یہ انکسار بے پناہ اہمیت رکھتا ہے۔ آپ سنیے گا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہماری دنیاوی زندگی میں ہوتا ہے کہ نوچ کھسوٹ ہے، جتنا چاہو ان سے کھینچ لو، یہی تو ہوتا ہے نا۔ ہم ایم ایل اے بن گئے، اب کوشش ہے کہ ایم پی بن جائیں، ایم پی بھی ہو گئے تو اب کوشش یہ ہے کہ ہم پی ایم بن جائیں، یہی تو ساری کوشش ہوتی ہے، ہمیشہ اوپر جانے کی کوشش ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے مراجع کے وہاں بھی یہی صورتحال ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بالکل اس کے برخلاف ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم اور آپ اپنے منصب اپنی پوسٹ کے لیے لوگوں سے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ صورتحال مراجع کے وہاں نہیں ہے۔ آپ نے یقیناً آیت اللہ العظمیٰ شیخ اعظم انصاری کا نام سنا ہے کہ جو اپنے زمانے کے ایک عظیم الشان مرجع گزرے ہیں، بے مثال، جن کا کوئی اس دنیا میں عدیل نہیں ہے، ایسے مرجع۔ اگر پروردگار عالم ہم سب کو انشاءاللہ مولا کائنات کے حرم مطہر کی زیارت نصیب کرے، مولا کے جب حرم میں آپ داخل ہوں تو جیسے ہی آپ داخل ہوں گے بائیں طرف آپ کی قبر مطہر نہیں دروازے کے اوپر ہے۔ شیخ اعظم انصاری جس زمانے میں ان کے استاد کا انتقال ہوا
تو اب ڈھونڈا جانے لگ گیا کہ ان سے بڑا تو کوئی آدمی کوئی عالم ہے نہیں، چلے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے ان کی مرجعیت کا اعلان کر دیں۔ نجف کے سارے علماء تلاش کرنا شروع کیا کہ ہیں کہاں شیخ اعظم انصاری۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اس پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہوتے کہ جہاں پر یہ ملنے والا ہے عہدہ، وہاں صورتحال یہ ہے کہ نہ گھر میں ہیں، نہ جہاں درس کہتے ہیں وہاں پر ہیں، نہ جہاں نماز پڑھاتے ہیں وہاں، کہیں مل ہی نہیں رہے ہیں۔ کبھی چلو دیکھتے ہیں حرم میں تو نہیں ہے کہیں۔ اب جو حرم میں پہنچے علماء تو دیکھا کہ ذریح اقدس کو ہاتھوں سے تھامے ہوئے یہ دعا کر رہے ہیں کہ خدا را میرے استاد کا انتقال ہو گیا ہے، اور اگر یہ ذمہ داری میرے سر پہ آنے والی ہو تو پھر شیخ انصاری کو اس ذمہ داری سے بچا لینا۔ یہ ہے انکسار۔ اور اس کے بعد سنیے گا، یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ غلام علی ہے، یہ فقیہ ہے، اہل بیت ہے۔ جس موقع کے اوپر یہ سب جمع ہوئے کہا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے، آپ کا درس سب سے عمدہ درس ہوتا ہے، آپ کی فقاہت کا دنیا میں پوری چرچا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی مرجعیت کو قبول کریں، آپ کی تقلید کریں۔ آپ نے کہا کیا جملہ کہا، واقعاً سنیے، انکسار اس کو کہتے ہیں۔ شیخ اعظم انصاری کہتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے پاس آئے ہو جبکہ دنیا میں مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ایک انسان موجود ہے۔ آپ سے زیادہ پڑھا لکھا انسان؟ کون انسان؟ کا ایک میرا مباحث تھا کہ جس زمانے میں میں اس سے درس کے بعد مباحثہ کرتا تھا، درس ختم ہو جاتا تھا، بعد میں ہم لوگ بیٹھ کر جب درس کے بارے میں گفتگو کرتے تھے تو وہ مجھ پر حاوی ہو جاتا تھا۔ سید مازندرانی وہ مجھ پر حاوی ہو جاتے تھے، لہٰذا اگر تقلید کرنا ہے تو جاؤ ان کی تقلید کرو، وہ مجھ سے زیادہ جینیس ہیں، مجھ سے زیادہ عقل مند ہیں۔ کہا اب ہم تو ان کو نہیں جانتے ہیں، ہم لوگ نجف میں رہتے ہیں، وہ مازندران جا چکے ہیں، آپ ہی ایک خط لکھ دیجئے۔ شیخ اعظم انصاری نے خط لکھا کہ مرجعیت منتقل ہو رہی ہے اور اس وقت میری نگاہ میں تم سے زیادہ، آپ سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے، لہٰذا نجف اشرف میں آ جائیے یا وہیں مازندران میں رہ کر اعلان کر دیے، ہم سب آپ کی تقلید کریں گے۔ یہ تھا شیخ اعظم انصاری کا انکسار۔ اب ادھر سے سنیے، خط پہنچا مازندران میں، سید مازندرانی کے پاس جب وہ خط پہنچا تو یہ سید العلماء کہلاتے تھے، سید العلماء مازندرانی۔ خط جیسے ہی پہنچا، خط پڑھنے کے بعد ایک کاغذ اٹھایا، قلم اٹھایا، لکھنا شروع کیا کہ اے انصاری، تم نے جو بات لکھی ہے یہ اس زمانے کی ہے کہ جب میں نجف اشرف میں تمہارے ساتھ درس میں بیٹھتا تھا اور باہر نکل کے ہم لوگ گفتگو کرتے تھے، لیکن اس کو گزرے ہوئے آج 20 سال ہو چکے اور میں نجف اشرف چھوڑ کر مازندران آ چکا ہوں، اور جبکہ تم اسی نجف اشرف میں درس میں مشغول ہو اور لوگوں کو پڑھا رہے ہو، لہٰذا اب تمہارا علم، میرا علم تو جو 20 سال پہلے تھا وہیں پر رکا ہے، تمہارا 20 سال میں علم اور بڑھ گیا، لہٰذا اس وقت تم عالم ہو، میں مرجعیت تمہاری اعلان کرتا ہوں، خود مرجع نہیں بنوں گا۔ یہ ہے انسان کا انکسار۔ واقعاً اس سے انسان کی روح بلند ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی بنا پر انسان اپنی روح کو بلندی کی طرف لے کر، ہم اپنے نفسوں کو آزمائیں، کیا واقعاً ایسا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمیں پتا ہے کہ یہ منصب ہمارے لائق نہیں ہے، لیکن ہم کو شوق ہے اس منصب پر رہنے کا، ہم کو پتا ہے کہ اس کام کے لائق ہم نہیں ہیں، لیکن نہیں، ہم کو بس شوق ہے کہ یہ کام ہونا ہے تو ہمارے ذریعے سے ہو، بلکہ برعکس بھی ہے، اگر ہمارے ذریعے سے نہیں ہوگا تو پھر ہم کام ہونے بھی نہیں دیں گے۔ یہ انکسار کے خلاف ہے۔ انسان اگر اپنے کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑا کر کے دیکھے تو پھر یقیناً یہ انسان بے پناہ چھوٹا دکھائی دے گا، اور اسی لیے روایتوں نے کہا کہ دیکھو کبھی بھی غرور نہ کرنا، مغرور نہ بننا، ورنہ سب سے بڑا نقصان تمہاری روح کو ہوگا۔ آپ جانتے، بس اس سلسلے کا آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام کر دو، اگلے جملے کی طرف آ جاؤں۔ سب سے بڑا نقصان اس غرور کی بنا پر روح کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ سنیے گا، اس لیے کہ تکبر اس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ جو انسان اپنے کو دوسروں سے چھوٹا سمجھتا ہے۔ تو یہ تکبر نہیں ہوا، آپ تو یہ سوچیں گے نا، تکبر یعنی خود کو بڑا سمجھنا، یہ بڑا سمجھنا نہیں ہے، بڑا بیان کرنا ہے۔ غور کیجئے گا میرے لفظوں پر، یہ انسان خود کو بڑا سمجھ نہیں رہا ہے، خود کو بڑا بنا رہا ہے، خود کو بڑا بیان کر رہا ہے، یہ اندر سے خود کو چھوٹا سمجھ رہا ہے۔
یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والا زیادہ پڑھا لکھا ہے. اب اس نے کہنا شروع کیا میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والے کی بنسبت انفیریٹی کمپلیکس اندر محسوس ہو رہا ہے. میں سب سے بڑا بہادر ہوں اس لیے کہ سامنے والے کی شجاعت کو دیکھ کے گھبرا رہا ہے. میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوں اس لیے کہ سامنے والے کے تقوی سے خوف زدہ ہے. تو یہ ساری چیزیں کیوں آتی ہیں؟ اس بنا پر آتی ہیں کہ انسان اپنے اندر اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے. یہ انسان کا اپنے کو چھوٹا سمجھنا اس کی روح کے لیے اتنا نقصان دہ ہے، اتنا نقصان دہ ہے کہ روایت کہتی ہے جس نے خدا کے سامنے تکبر کیا خدا اسی کام میں اس کو ذلیل کر دیتا ہے. اس لیے کہ کبریائی صرف خدا کا حق ہے، انسان اس کو اختیار نہیں کر سکتا. اور اسی کے بعد سیکنڈ اسٹیپ جو اسی انسان کے انکسار سے متعلق ہے کہ جو انسان کی روح کو اور بلندی عطا کرتی ہے، وہ آخری چیز وہ چیز ہے انسان کے اندر موجود اس کا خلوص. یہ بڑی اہم چیز ہے. سارے کاموں کی بنیاد خلوص ہونا چاہیے، اور اگر یہ خلوص نہیں ہے اور ریا ہے خدا نخواستہ تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. سب سے زیادہ اس میں علماء نے لکھا ہے، علماء اخلاق نے، کہ سب سے زیادہ بیچارہ انسان، سب سے زیادہ لاچار انسان وہ انسان ہے کہ جو دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے. اس لیے کہ جب یہ میدان محشر میں پہنچے گا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. آواز آئے گی کہ جو دے سکتا تھا اس کے لیے کیا نہیں، اور جن کے لیے کیا ہے وہ کچھ دے نہیں سکتے. سب سے زیادہ لاچار یہی انسان ہے. اس نے دوسروں کے لیے کام کیا، آج کچھ نہیں رہ گیا اس کے پاس. اخلاص بے پناہ اہمیت رکھتا ہے. سارے کاموں کی بنیاد یہ خلوص ہے. آپ سنیے گا، ایک مسجد بنائی جا رہی تھی بہلول کے زمانے میں. بہلول اپنے زمانے کے بہت بڑے ہی دانا انسان گزرے ہیں کہ جن کو مصلحت کی بنا پر لوگوں نے مجنون کہنا شروع کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی حکمت کو اس انداز میں ظاہر کیا کہ لوگ ان کو مجنون سمجھتے تھے. ایک بار آپ گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے. ہم بھی اپنے نفسوں کو آزمائیں. اس قسم کے واقعات اس لیے ہوتے ہیں تاکہ اپنی اپنی زندگیوں میں اس کو اتار کر ہم دیکھیں کہ کتنا ہم نے خدا کے لیے کام کیا ہے اور کتنا لوگوں کے لیے کام کیا ہے. جناب بہلول گزر رہے ہیں، دیکھا کہ پورا انتظام، پورا اہتمام، ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، دیواریں بلند ہو رہی ہیں، چھت ڈالی جا رہی ہے. پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ خدا کا گھر تیار ہو رہا ہے. کہا اچھا خدا کا گھر بن رہا ہے؟ کون بنا رہا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں ہو ہم سب مل کے بنا رہے ہیں. یہ خدا کا گھر ہے، اس میں کسی کا نام نہیں ہوتا. جناب بہلول واپس آ گئے. کچھ دنوں بعد یہ پتا چلا کہ مسجد تیار ہو چکی ہے اور کل صبح سے اس میں نمازی نماز شروع کرنے والے ہیں. اب جو صبح ہوئی سارے نمازی مسجد میں آنے لگے. عجیب چیز دکھائی دی. جو مسجد کا گیٹ تھا اس گیٹ کے اوپر ایک ایسا پتھر لگا تھا، ایک ایسی چیز لگی تھی کہ جس پہ لکھا ہوا تھا مسجد بہلول. اب وہاں تو قیامت ہو گئی. جن لوگوں نے مسجد میں اینٹ لگائی تھی، کسی نے گارا لگایا تھا، کسی نے دیوار اٹھائی تھی، کسی نے چھت ڈالی تھی، ان میں جھگڑے شروع ہو گئے. مسجد ہم نے بنائی، نام بہلول کا ہو رہا ہے. وہاں تو نوبت یہ ہے کہ اگر بہلول آ جائیں تو قتل کر دیے جائیں. اب جب یہ منظر دکھائی دیا تو بہلول بھی تھوڑی دیر بعد وہاں پر پہنچے. پتا تھا کیا ہونے والا ہے. وہاں پر پہنچے. اب حالت یہ ہے کہ لوگ ان کو قتل کرنے پر تیار ہیں. کبھی کیا ہو گیا؟ کہا مسجد خدا کے لیے بنائی اور نام تم نے لکھ دیا. جواب سنیے گا. بہلول کہتے ہیں کہ اگر واقعاً خدا کے لیے بنائی ہے تو میرے لکھ دینے سے یہ مسجد خدا ہی کی رہے گی. خدا دیکھنے والا ہے، سمجھنے والا ہے، اس کے وہاں تبدیلی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر تم نے ہمارے اور اپنے لیے بنائی ہے تو میرے نام لکھ دینے سے بھی تمہارا نقصان نہیں ہے. اب تو یہ اور عجیب بات ہو گئی. ہمارا نقصان کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کہتے اس لیے نقصان نہیں ہو رہا ہے کہ اگر تم نے یہ خدا کے لیے نہیں اپنے لیے بنائی ہے تو پھر یہ خدا کا گھر نہیں ہے، تم لوگوں کا گھر ہے. اور اگر یہ خدا کے لیے بنائی ہے تو دوسروں کا نام لکھ دینے سے بھی خدا جانتا ہے کہ کس نے بنائی ہے. اب یہ جملہ اب سمجھ میں آیا کہ جناب بہلول کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. واقعاً یہ حقیقت ہے. اگر ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں تو وہ جاننے والا ہے. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے کاموں کو خدا کے لیے کرو.
جس نے خدا کے لیے کام کیا وہ ہمیشہ رہے گا، اور جس نے انسان کے لیے کام کیا جب تک وہ انسان رہے گا اس کا نام رہے گا۔ لہٰذا کام خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ آج آپ شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان کو آپ دیکھیے، یہ تقریباً وہ دعا کی کتابیں کہ جو ہم لوگ کے درمیان موجود ہیں وہ کسی نہ کسی انداز سے مرحوم شیخ عباس قمی کی دعاؤں کی کتابوں سے نکالی گئی ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی جتنی بھی دعاؤں کی کتابیں ہیں وہ سب مرحوم شیخ عباس قمی کی دعاؤں کی کتابوں سے نکالی گئی ہیں، اور اکثر و بیشتر تو خود شیخ عباس قمی کی ہی دعا کی کتاب مفاتیح الجنان پڑھی جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ قرآن مجید اور نہج البلاغہ کے بعد جو کتاب شیعوں کے گھر میں ہے وہ یہی مفاتیح الجنان ہے۔ البتہ یہاں پر بیچ میں حق تلفی ہو رہی ہے، صحیفہ سجادیہ معمولاً لوگوں کے گھروں میں نہیں ہے، جبکہ اس کو ہونا چاہیے لیکن نہیں ہے لوگوں کے گھروں میں۔ سب سے زیادہ تیسرے مرحلے میں یہی مفاتیح الجنان ہے۔ سبب کیا ہے سنیے گا، اتنا زیادہ شیخ عباس قمی کی یہ للہیت، یہ خلوص تھا کہ جس خلوص نے اس مفاتیح الجنان کو لوگوں کے گھروں تک پہنچا دیا ہے۔ آج ہر ایک ہے جو ڈھونڈتا ہے کہ مفاتیح میں زیارت مل جائے تو پڑھ لی جائے، مفاتیح میں دعا مل جائے تو پڑھ لی جائے، حج پر جا رہے ہیں تو مفاتیح ساتھ لے کر جائیں تاکہ دعاؤں میں ہر ایک کوشش کر رہا نہیں کوشش کر۔ کیوں؟ کہ جناب شیخ عباس قمی کا خلوص تھا۔ اس کتاب کو جناب شیخ عباس قمی لکھ چکے، لکھنے کے بعد ہر شخص چاہتا ہے ہم ایک چھوٹا سا آرٹیکل بھی لکھتے ہیں تو کوشش ہے کل ہی چھپ جائے، یہی تو کوشش ہوتی ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا انعام کسی بھی آرٹیکل یا کسی بھی کتاب کا یہ ہوتا ہے کہ وہ چھپ جائے۔ شیخ عباس قمی کے پاس یہ کتاب مفاتیح 3 سال رکھی رہی، 1 سال خود پوری کتاب پر عمل کیا، اس لیے کہ پوری مفاتیح پر عمل کرنے کے لیے 1 سال چاہیے، پوری کتاب پر 1 سال خود عمل کیا۔ دوسرے سال اب تو چھپنے کے لیے دے دی، کہا نہیں ابھی بھی نہیں، اپنی اہلیہ سے کہا کہ اس سال ہم دونوں مل کر اس کتاب پر عمل کریں گے۔ دوسرے سال خود اور اہلیہ دونوں نے 1 سال تک اس کتاب پر عمل کیا۔ تیسرے سال اب تو چھپنے دیے، کہا نہیں ابھی بھی نہیں، اپنے بچوں کو بلایا، کہا اب اس کتاب پر ہم دونوں عمل کر رہے ہیں، اس سال تم بچوں ہمارے ساتھ مل کر عمل کرو۔ اب اس کتاب پر 3 سال مسلسل شیخ عباس قمی نے، اہلیہ نے 2 سال، بچوں نے 1 سال جب عمل کر لیا تب یہ کتاب بازار میں آئی ہے۔ اور اس کی عظمت کتنی زیادہ ہے، شیخ عباس قمی کہیں یہ نہیں کہتے تھے کہ کتاب میں نے لکھی ہے۔ اس کے لیے سنیے گا، شیخ عباس قمی ایک زمانے میں زیارتوں کے لیے، آپ جانتے ہیں کہ نجف اشرف میں آپ کا اکثر وقت گزرا ہے، اور نجف اشرف ہی میں آپ نے اس کتاب کو بھی لکھا تھا۔ شیخ عباس قمی زیارت کے لیے سامرہ پہنچے۔ سامرہ میں آپ واقف ہیں کہ سرداب مقدس ہے، اس سرداب مقدس کے مخصوص اعمال ہیں اور تھوڑا سا طولانی ہیں۔ شیخ عباس قمی جب سرداب مقدس میں نیچے اس بیسمنٹ میں پہنچے اور اتر کر انہوں نے دیکھا تو دیکھا کہ ایک عرب ہے کہ جو عرب اس مفاتیح الجنان کو ہاتھ میں لیے بیٹھا ہوا اور دعا پڑھ رہا ہے اس مفاتیح سے۔ ان کو شروع میں نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ مفاتیح ہی ہے۔ جب وہ عرب ساری دعائیں پڑھ چکا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کتاب کس کی ہے، ذرا ہم بھی دیکھیں۔ اس نے کہا کہ تم کو نہیں معلوم یہ کتاب کس کی ہے، دیکھنے سے پڑھے لکھے لگتے ہو لیکن معلوم نہیں ہے کہ کتاب کس کی۔ کبھی کس کی ہے؟ کہا ایک بہت بڑے عالم دین ہیں ایران کے جو اس وقت نجف اشرف میں رہ رہے ہیں، جن کا نام شیخ عباس قمی ہے، بے پناہ متقی پرہیزگار خدا رسیدہ للہیت والے باخلوص انسان ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ شیخ عباس قمی نے، ہمارے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے اگر ذرا سی تعریف ہو جائے، کیا کہنے مولانا آپ کی مجلس کے، اچھا اور کچھ بتاؤ، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ تعریف اور زیادہ ہو، یہی تو ہر ایک کا مزاج ہوتا ہے۔ میں کرکٹ جیت کے آیا ہوں، بس ایک بار کہہ دیے بڑا اچھا کھیلے، کہا نہیں اور بتائیے کہاں کہاں اچھا کھیلے، یہ انسان کا مزاج ہوتا ہے۔ شیخ عباس قمی نے اپنی تعریف سنی تو صلوات اور تعریف سب کچھ ہونا چاہیے تھا، بڑا اچھا، بڑی اچھی تعریف تم نے کی۔ نہیں، کہتے ہیں کہ تم جس کی اتنی تعریف کر رہے ہو شاید وہ اپنی زندگی میں اتنا اچھا آدمی نہیں ہے۔ جس انسان کی اتنی تعریف کر، جس رائٹر کی اتنی تعریف کر رہے ہو شاید وہ اپنی پرسنل لائف میں اتنا اچھا نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ عرب آستین چڑھا کے کھڑا ہو گیا کہ جس کتاب کی دعا کو میں اتنی اہمیت سے پڑھ رہا تھا اس کے رائٹر کی تم توہین کرتے ہو۔ کہ نہیں بھی میں تو صحیح کہہ رہا ہوں، وہ اتنا اچھا آدمی نہیں ہے۔ اب وہ باقاعدہ لڑائی پر تل گیا،
کہ آپ توہین کر رہے ہیں، آپ پڑھے لکھے لگتے ہیں لیکن توہین کر رہے ہیں، لگتا ہے پروفیشنل جلسی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ آج کا یہی تو ہے نا، پروفیشنل جلسی سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے، وہ ہر جگہ ہے، جس میدان میں جائیے یہاں یہی ہو رہا ہے۔ لگتا ہے کہ یہ پروفیشنل جلسی ہے کہ جس کی بنا پر آپ اس رائٹر کی تعریف سننا نہیں چاہتے۔ وہ قریب تھا کہ شیخ عباس قمی کے گریبان کو پکڑ کے مار بیٹھے، اچانک اوپر سے ایک آدمی اور اترا، اس نے دیکھا کہ ایک عرب ہے اور ایک عالم سے جھگڑا کر رہا ہے، ایک مولانا سے جھگڑا کر رہا ہے۔ پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہا جانتے نہیں ہے یہ اس آدمی کو، یہ جاہل پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، یہ شیخ عباس قمی کی توہین کر رہا ہے۔ اس اترنے والے نے کہا جانتے ہو یہ خود شیخ عباس قمی ہیں۔ اب یہ سننا تھا تو اس کی نگاہ میں شیخ عباس قمی کی اور عظمت بڑھ گئی۔ توجہ فرمائی، جو خدا کے لیے انکسار کرتا ہے خدا اس کو اور عزت دے دیا کرتا ہے۔ ایک دفعہ درود بھیج دیں آپ۔ واقعاً ظاہر ہے کہ میرا وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا ہے، آج مجھے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ خلوص کیسے انسان اختیار کرے، ریا سے، دوسروں کے دکھاوے سے کیسے خود کو بچائے، اور اس کا ریزن کیا ہے، یہ دونوں چیزیں ہم کو عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں۔ سنیے، یہ خلوص کتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، ایک واقعہ اور اسی عظمت اہل بیت بھی آپ محسوس کریں۔ ایک دن ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مولا کی خدمت میں ایک صحابی آیا، کہنے مولا میں آپ سے آپ کے غلام کو لینے آیا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چوتھے امام کی سیرت میں یہ ہے کہ آپ بے پناہ غلام خریدتے تھے لیکن سال ختم ہونے سے پہلے ان کو آزاد کر دیتے تھے، اور نتیجہ کیا ہوتا تھا، سال بھر ان سے کام نہیں لیتے تھے، سال بھر ان کو پڑھاتے لکھاتے تھے، اور کچھ رقم دے کر ان کو جب آزاد کرتے تھے تو یہ مدینے میں رہ کر لوگوں کے لیے بہترین معلم اور مبلغ اہل بیت بن جاتے تھے۔ یہ مولا کی سیرت میں ہے۔ مولا سے اس نے آ کے کہا کہ مولا میں آپ کے غلام کو لینے آیا ہوں۔ کہا میرے غلام کو تم لینے آئے ہو؟ کہا مولا۔ کہا اتنے سارے غلام ہیں کسی کو بھی لے جاؤ؟ کہا نہیں، ایک غلام ہے کہ جس کو میں ڈھونڈوں گا اور اس کو لے کر جاؤں گا، آپ جتنی رقم کہیے گا میں دینے کو تیار ہوں۔ مولا نے کہا مجھے رقم نہیں چاہیے، غلام اگر خود راضی ہو تم لے کے چلے جاؤ۔ کہا مولا میں ڈھونڈ لوں؟ کہا یہ جتنے غلام ہیں ان میں ڈھونڈ لو۔ اس نے 1 2 3 4 جتنے گھر میں غلام تھے سب کو دیکھ لیا، بیچ میں اچانک ایک غلام دکھائی دیا۔ کہا مولا میں اسی غلام کو لینا چاہتا ہوں۔ مولا نے پوچھا کہ اس غلام میں کون سی خاصیت ہے؟ بقیہ بھی تو سب غلام ہی ہیں، بقیہ بھی سب سرونٹس ہیں، کسی کو بھی لے جاؤ۔ کہا نہیں مولا میں اسی کو لے جاؤں گا۔ واقعہ سنیے، مولا نے پوچھا ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے کہ تم اسی کو لے کر جانا چاہتے ہو؟ کہا مولا میں نے جو منظر دیکھا ہے اس منظر کی بنا پر میں آپ کے اس غلام کو اپنے گھر میں لے جا کر اس کی غلامی کروں گا، آپ کے گھر کے غلام کو اپنا آقا بناؤں گا۔ آپ نے سنا، یعنی یہ اہل بیت اطہار کی ابھی واقعہ مکمل نہیں ہوا ہے لیکن عظمت اہل بیت دیکھیں کہ جن افراد نے اہل بیت کی خدمت کر دی وہ لوگوں کے لیے سردار بننے کے لائق ہو گیا۔ مولا میں اس کو گھر لے جاؤں گا، کام نہیں لوں گا اس سے۔ کیوں؟ کیا کرو؟ کہا اس کی خدمت کروں گا۔ کیوں؟ کہا میں نے جو منظر دیکھا ہے اس منظر اور اس واقعے کی بنا پر میری نگاہ میں اس کی عظمت بڑھ گئی ہے۔ کیا واقعہ؟ کہ مولا آپ نے دیکھا تھا 3 دن پہلے اسی مدینہ منورہ کے اطراف کے علاقوں میں پوری طرح سے قحط پھیل گیا تھا۔ قحط آپ جانتے ہیں کہ جس میں پانی بالکل ختم ہو جائے، نتیجے میں سارا اناج ختم ہونے لگ جائے اور پھر ظاہر ہے کہ انسان اور پھر حیوان سب مرنے لگ جاتے ہیں۔ قحط کا یہ عالم تھا کہ سب دھیرے دھیرے کم ہوتے جا رہے تھے، مرتے جا رہے تھے۔ میں اسی علاقے کا رہنے والا ہوں اور یہ غلام بھی اسی علاقے کے پاس کا رہنے والا۔ سب کو بلایا گیا، جتنے علماء تھے اس علاقے کے، جتنے پارسا متقی پرہیزگار، سب کو بلایا گیا تم دعا کرو۔ کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ لیکن ایک دن میں صحرا سے گزر رہا تھا تو مجھ کو دکھائی دیا کہ آپ کا یہ غلام تیزی سے، بہت تیزی سے صحرا میں تنہائی کی طرف چلا جا رہا ہے۔
اچھا صحرا وغیرہ میں اگر کوئی انسان عام حالات میں بالکل نارمل کنڈیشن میں چلا جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر تیزی سے جا رہا ہے تو ہر ایک کو شبہ ہوتا ہے، یہ کیا ہو گیا، کیوں جا رہا ہے؟ میں پہچانتا تھا کہ یہ آپ کے گھر میں کام کرتا ہے، آپ کا غلام ہے. میں نے جب اس کو دیکھا کہ یہ صحرا میں تیزی سے بھاگتا چلا جا رہا ہے تو مجھے شبہ ہوا کہ کہیں کوئی خطرناک بات تو نہیں، کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے. اب جو میں نے اس کا پیچھا کیا، جا کے ایک پہاڑ کے پیچھے یہ بیٹھا، میں اس پہاڑ کے ایک طرف آ کر چھپ کے دیکھنے لگا. میں نے دیکھا کہ اس آپ کے غلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، آواز دینا شروع کیا کہ خدا را یقیناً ہم گناہگار بندے ہیں، خدا را ہم نے بے پناہ تیرا عصیان کیا ہے، تیری معصیت کی ہے، لیکن اس روئے زمین پر صرف ہم گناہگار ہی نہیں ہیں، خدا را تیرے مقدس بندے بھی اس سرزمین پر موجود ہیں، خدا را تیرے معصوم مخلوق بھی اس زمین کے اوپر موجود ہیں، تجھ کو ان کا واسطہ ہے، ہم لوگوں کو سیراب کر دے. اس جملے کا اس غلام کی زبان سے نکلنا تھا کہ آسمان کے اوپر بادلوں نے آنا شروع کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ میں جلدی جلدی گھر واپس آ رہا تھا، ابھی گھر پہنچا نہیں تھا کہ شدید بارش شروع ہو گئی. اب سنیے اس غلام کا خلوص، میں نے عرض کیا کہ خلوص ہر چیز کی بنیاد ہے. اب جو یہ واقعہ غلام نے سنا، جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے یہ سب صحابی نے دیکھ لیا ہے. اس نے برجستہ کہا کہ مولا میرا راز فاش ہو گیا. سنیے آپ، اہل بیت اطہار اگر کسی کی تربیت کرتے ہیں تو اس کو کیا بنا دیتے ہیں، اتنا مقرب بندہ بنا دیا کہ اس کی دعا لوگوں کے درمیان بارش کا باعث بن جائے. کہتا ہے مولا میرا راز فاش ہو گیا، مجھ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا راز کسی تک پہنچ جائے. اس کے بعد جملہ کہتا ہے کہ مولا یہ صرف میرے اور میرے پروردگار کے درمیان کی گفتگو تھی کہ جو آپ کے صحابی نے سن لیا ہے، لہٰذا اب میں اپنے پروردگار سے دعا کر رہا ہوں، آپ زمانے کے امام ہیں، آپ بھی دعا کریں تاکہ میں اس گھر سے قدم بھی نہ نکال پاؤں کہ میری موت آ جائے. اس لیے کہ جو میرے اور میرے پروردگار کے درمیان بات تھی وہ راز بن کر آج تک تھی لیکن فاش ہو گئی. سنا آپ نے، خدا کے لیے کیا تھا، آج تک تاریخ میں وہ موجود ہے. خدا سے دعا کی تھی، آج تک اس کا تذکرہ موجود ہے. تاریخ کہتی ہے کہ مولا نے اس کے حق میں دعا کی، وہ غلام وہیں پر زمین پر گرا اور ختم ہو گیا. لیکن ظاہر ہے یہ بندگان پروردگار ہیں کہ جو خدا کے لیے کام کرتے ہیں، یہ وہ پروردگار عالم کے مقدس بندے ہیں کہ جو صرف ذات پروردگار کے لیے کام کرتے ہیں. اور یہی وہ شخصیتیں ہیں، یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی بنا پر آج زمین باقی ہے. اگر ہم اپنے نفسوں کے ساتھ عدالت اختیار کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنی روح کو بلندی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں تو پھر ریا کو نکالنا ہوگا، خلوص کو داخل کرنا ہوگا. سوال یہ ہے کہ یہ ریا آتی کیوں ہے، ریزن کیا ہے اس کا؟ صرف 3 ریزن ہیں، اگر یہ تینوں ختم کر دیے جائیں تو خود بخود ریا ختم ہو جائے گی، خلوص آ جائے گا. جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، پھر میں عرض کر دوں کہ چونکہ گفتگو طویل ہے اور موضوع کو مکمل کرنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا کل سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ آپ حضرات انشاءاللہ ٹھیک 8:45 تشریف لے آئیں گے تاکہ مجلس اسی وقت شروع ہو جائے، 2-4 منٹ آگے بڑھ کر، لیکن 9 سے 10 منٹ پہلے ہی مجلس شروع ہو جائے تاکہ زیادہ وقت مل جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مسائب اپنے وقت پر ہوں گے. ایک دفعہ درود بھیج دیں آپ حضرات. یہ انسان ریا کیوں اختیار کرتا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ سنیے، اس لیے کہ جب تک مرض کا ریزن نہ پتا چلے، مرض دور کر دیے پھر چلا آئے گا. یہی تو ہوتا ہے نا ایلوپیتھک علاج میں، یہی تو مشکل ہوتی ہے کہ ایلوپیتھک علاج ہے وہ جڑ سے نہیں ختم کرتا، کچھ دنوں بعد پھر چلا آیا پلٹ کے. تو ایلوپیتھک علاج نہیں، ہومیوپیتھک علاج کی ضرورت ہے تاکہ جڑ سے مرض کو ختم کر دیا جائے. اور یہ دنیا میں صرف اہل بیت اطہار ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ بتاتے ہیں تم مریض ہو، یہ بھی بتاتے ہیں کہ مرض کو جڑ سے کیسے ختم کرو گے. روایتیں کہتی ہیں کہ ریا صرف وہ انسان اختیار کرتا ہے کہ جس کے اندر یہ 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت پیدا ہو جائے. پہلی صورت کیا ہے؟ ریا اس انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ جو جلدی نتیجہ حاصل کرنا چاہتا ہے.
ہم کیوں نماز دکھا کے پڑھتے ہیں؟ اس لیے تاکہ فلاں صاحب سے واہ واہی لے لیں. تو ذرا بتائیے کہ ان کی واہ واہی زیادہ اچھی ہے یا خدا کی طرف سے ملنے والی جنت زیادہ اچھی ہے؟ کہ نہیں، جنت اچھی تو ہے لیکن جنت 10 20 50 سال بعد کی ہے، واہ واہی تو ابھی 2 منٹ بعد کی ہے. ہم نقد چاہتے ہیں، ادھار نہیں چاہتے. مولا فرما رہے ہیں کہ جس کے مزاج میں عجلت ہوتی ہے، جو جلدی کرنا چاہتا ہے، وہ خدا کے لیے نہیں بندوں کے لیے کرنا چاہتا ہے. لہٰذا اپنے مزاج سے اس عجلت کو ختم کیجئے، ریا ختم ہوتی جائے گی. پہلی چیز. دوسری، میں جلدی لیا سے آپ محسوس کر رہے ہوں گے اس میں طویل گفتگو ہے لیکن اس کو نہیں پیش کر رہا ہوں. دوسری، مولا فرماتے ہیں کہ انسان اس بنا پر ریا کرتا ہے کہ اس کی نگاہ میں خدا پر بھروسہ کم ہو جاتا ہے، دوسروں پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے. ہم کو اعتماد اگر خدا پر ہے، دیکھیے کبھی بھی غور کیجئے گا، اگر انسان کو اپنے دوست پر بھروسہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں اس سے رقم مل جائے گی تو پھر دوسروں سے نہیں مانگے گا. لیکن اگر اس پر بھروسہ کم ہے تو سوچے گا رستے میں کسی سے لیتے چلیں. تو خدا پر بھروسہ کم ہے، اس بنا پر ریا کرتا ہے. اور تیسری اور آخری صورت جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس چیز کو آپ محسوس کیجئے گا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کا بیٹا، آپ کے گھر میں رقم ہے، لاکھوں روپے رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس آپ کے بیٹے کو 1000 روپے کی ضرورت تھی، اس نے آپ سے نہیں لیا، چلا گیا پڑوسی سے مانگ کے لے لیا. اب جب وہ گھر واپس آئے گا تو آپ اس سے کیا کہیں گے؟ آپ اس سے یہ کہیں گے کہ کیا تمہاری نگاہ میں میری اہمیت کم ہو گئی ہے؟ یہی تو ہوا نا، تمہاری نگاہ میں میری اہمیت کم ہو گئی، ورنہ تم پڑوسی سے نہ مانگتے، مجھ سے مانگتے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اگر اپنے سے نہ لیا جائے، دوسرے سے لیا جائے، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اپنے کی اہمیت کم دکھائی دے رہی ہے. اور یہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھی دوستوں سے لے لیتے ہیں، پیرنٹس سے نہیں لیتے، جبکہ یہ اخلاقیات کے خلاف ہے. پیرنٹس سے پہلے انسان کو سب سے زیادہ قریب پیرنٹس ہونے چاہیے. ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ یہ بہت بڑا ہے کہ معمولاً والدین اپنی اولاد سے اتنے دور ہوتے ہیں کہ اولاد کو دوست پر زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، والدین پر کم ہوتا ہے. جبکہ الٹا ہونا چاہیے، دوست غیر ہے، والدین اپنے ہیں، تو والدین پر زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے. فرماتے ہیں، روایت کہتی ہے کہ وہ انسان کہ جس انسان کو اپنے پروردگار سے کی اہمیت کم دکھائی دیتی ہے، وہ خدا کے بجائے لوگوں سے تعریف لینے کے لیے ریا کرتا ہے. یعنی اگر انسان خدا کی اہمیت کو اپنے ذہن میں لے کر آ جائے، اگر انسان خدا پر زیادہ بھروسہ کرنے لگ جائے، اگر انسان اپنے مزاج کی عجلت کو ختم کر دے، تو پھر انسانوں کے لیے کام نہیں کرے گا، خدا کے لیے کام کرے گا. یاد رکھیے گا، جو خدا کے لیے کام کرتا ہے، جس کے وہاں خلوص ہوتا ہے، وہ خود بخود کامیابی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے. بس میں اب آپ کی خدمت میں یہ نہیں عرض کروں گا کہ اس ریا سے بچنے کے لیے، اور جب کسی موقع پر ریا آ جائے تو کیا کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ اب میرا وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ کسی موقع کے اوپر وقت ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ اس دنیا میں یا تو خدا یا پھر وہ ہستیاں کے جو اہل بیت اطہار کہلاتی ہیں وہی دے سکتی ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کروں، 2 فقیہ ہیں اور دونوں کو فقیہ بھی کہا گیا ہے اسی کوفے سے. ایک شریح قاضی ہے کہ جو فقیہ تھا، اپنے زمانے کا مشہور فقیہ، لیکن کس نے اس کو فقیہ بنایا تھا؟ اس کو بنی امیہ نے فقیہ بنایا. اور اس کے لیے آپ حدیثیں واقف مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ تم ایسی جگہ پہ بیٹھے ہو کہ جہاں پر یا تو نبی بیٹھتا ہے یا وصی بیٹھتا ہے یا پھر شقی بیٹھتا ہے، تم شقی ہو. مولا نے اسی کے لیے فرمایا تھا. اسی کوفے میں رہتا ہے شریح بھی کہ جس کو بنی امیہ نے فقیہ بنایا، اور اسی کوفے میں رہتے ہیں حبیب بھی کہ جن کو سرکار سید الشہداء نے فقیہ کہا. لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ شریح نے اپنے قلم سے لکھا کہ فرزند پیغمبر کا قتل واجب ہے، اور حبیب نے اپنا خون دے کر بتایا کہ حسین کا خون بچانا واجب ہے. تو
اب یہ نہ کہیے کہ کربلا کی جنگ صرف جہالت اور علم کی جنگ ہے، بلکہ کربلا کی جنگ وہ جنگ ہے کہ جس میں صحیح علم کا مقابلہ غلط علم سے ہو رہا تھا۔ اس میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء نے جناب حبیب کو اسی لیے بلایا تھا اور فقیہ کہہ کر بلایا تھا کہ اے شریح، اگر تم میرے قتل کا فتویٰ دے سکتے ہو تو میں ایک فقیہ کو بلا کر یہ بتاؤں گا کہ حسین جس کو فقیہ کہہ دیتا ہے وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے فقیہ ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن کتنا بھروسہ تھا۔ آپ وہ خط دیکھیے کہ جو امام حسین نے جناب حبیب کو لکھا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ حبیب اگر مناسب سمجھو تو آ جانا، یہ نہیں ہے، بلکہ جملے یہ ہیں کہ حبیب حسین کی مدد کے لیے چلے آؤ۔ یعنی حسین کو اتنا بھروسہ تھا۔ حبیب اپنے گھر کے اندر بیٹھے اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، دق الباب ہوا، جناب حبیب نے جا کر دروازہ کھولا، کچھ گفتگو ہوئی، اس کے بعد جب واپس آئے تو زوجہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا دروازے کے اوپر برید الحسین کھڑا تھا، حسین کی طرف سے خط لے کر آنے والا موجود تھا۔ پوچھا اس خط میں کیا لکھا ہے؟ کہا اس خط میں لکھا ہے من الحسین ابن علی الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر۔ اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ اے حبیب، اب تمہارے رسول کا بیٹا اس وقت نرغے عادہ میں گر چکا ہے۔ اس موقع کے اوپر بیوی نے ایک جملہ پوچھا تھا، اے حبیب جب یہ خط میں لکھا ہے تو تمہارا ارادہ کیا ہے؟ حبیب کہتے ہیں کہ اے زوجہ، ارے یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، اس میں حبیب نہیں جانے والا۔ ارے اتنا سننا تھا کہ زوجہ کھڑی ہو گئی، آواز دیتی ہے کہ ارے تم گھر میں بیٹھ جاؤ، میں جا کر حسین ابن علی کی مدد کروں گی۔ یہ جملہ سننا تھا کہ حبیب نے کہا ارے میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، ارے کیا یہ ممکن ہے کہ حسین بلائے اور حبیب اپنے گھر میں رہ جائے؟ آزادانو، حبیب اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ جاؤ کوفے کی سرحد کے اوپر کھڑے ہو جانا، ارے کوفے کا ماحول پرآشوب ہے، میں کسی صورت سے اس سرحد تک پہنچ جاؤں گا۔ آزادانو، عجیب جملے ملتے ہیں، حبیب خود کو چھپاتے ہوئے کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں مختلف راستوں کو تبدیل کرتے ہوئے اب جو سرحد تک پہنچے تو غلام گھوڑے کے بغل کھڑا ہوا تھا، آواز دے رہا تھا اے گھوڑے، اگر میرے آقا نے آنے میں دیر کر دی، اگر میرا آقا نہ پہنچ پایا تو یہ غلام تم پر سوار ہو کر حسین کی مدد کے لیے جائے گا۔ اس کے بعد عجیب جملے ہیں، اب جو حبیب نے یہ جملہ سنا کہتے ہیں اے غلام جا، تجھ کو میں نے خدا کے حوالے کیا، خدا کی راہ میں آزاد کر دیا۔ جملہ کہتا ہے آقا جب تک اپنی خدمت لینا تھا اپنے ساتھ رکھا، لیکن اب جو حسین کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں تو اس غلام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حبیب نے جب یہ جملہ سنا تو اپنے ساتھ لے کر چلے، اب ادھر حبیب پہنچ رہے ہیں، عزاداروں ادھر کا بھی عجیب منظر ہے، حسین اپنی کرسی پر تشریف فرما ہے، یک بارگی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، کہا عباس ارے میرا حبیب آ رہا ہے، علی اکبر میرا حبیب آ رہا ہے، ارے اون محمد و قاسم جلدی آؤ میرا حبیب آ رہا ہے۔ ارے سب احترام کے لیے، حبیب کے استقبال کے لیے اپنے خیموں سے